حسین منی وانا من الحسین وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا او کما قال رواہ الترمذی وعن برہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا وحسینا فقال اللہم احبہما فاحبہما او کما قال رواہ الترمذی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم ابدا. ومن تکم برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی آجامها تجیمی وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص اہرا پیر کامل کامل اہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج رات کی ذکر اہل بیت کی، کربلا والوں کی، امام عالی مقام کی اللہ ہمیں خصوصی برکات نصیب فرمائے. جتنے مرد حضرات موجود ہیں اور جتنی خواتین موجود ہیں، بالخصوص میں خواتین کو عرض کروں گا کہ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ آج کی اس مبارک نشست میں شامل رہیں. اہل بیت نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان. موبائل سائلنٹ کر دیں. اہل بیت نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو اگر ہم ان کے ذکر میں 1.5-2 گھنٹے بیٹھ جائیں اور بڑی توجہ کے ساتھ شامل ہوں تو انشاءاللہ برکات ضرور نصیب ہوں گی. اور آج رات کا کربلا شریف کا جو پیغام ہے انشاءاللہ اس کو ہم سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں اور جو ہماری کمی کوتاہی ہو اس کو ہم دور کر دیں تو انشاءاللہ اس جہاں میں بھی کامیاب ہوں گے، اس جہاں میں بھی کامیاب ہوں گے. میں عرض کروں گا آپ تھوڑی توجہ ادھر رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے اہل بیت اطہار کو بہت زیادہ برکتوں سے مالا مال فرمایا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اہل بیت اطہار کو، صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو برکتیں ملی ہیں وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے ملی ہے. توجہ رکھیے گا. جس کو جو فضیلت ملی ہے وہ اللہ کے محبوب کے قرب اور نسبت کی وجہ سے ملی ہے. اور کل میں نے ایک فلسفے پر آپ کے سامنے بات کی تھی جس میں بات خصوصیت کے ساتھ یہ ہم نے ذکر کی تھی کہ اہل بیت اطہار سے، اللہ کے محبوب کے صحابہ سے محبت کرنا یہ عین ایمان ہے. اگر بندہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں اور بات پوری ہو جائے، آج کل ایک کانسیپٹ عام کیا جاتا ہے، بس آپ نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، یہ نیاز کرنے کی کیا حاجت ہے، یہ محفلیں کرنے کی کیا حاجت ہے، اس سے کیا ہوگا؟ تو ہم نے الحمدللہ
قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث کی روشنی میں یہ بات کی کہ محبت انتہائی ضروری ہے، اور اللہ کے محبوب نے خود اس بات کو ذکر فرمایا۔ احادیث طیبہ کے اندر خود اس مفہوم کو ذکر کیا گیا کہ محبت تمہیں حضور کے گھر والوں سے کرنی ہے، بولیں سبحان اللہ، حضور کی اہل بیت سے تمہیں محبت کرنی ہے۔ اور ان احادیث کو جب اب ہم سنیں گے آگے، کل جو ہم نے حدیث ذکر کر دی وہ تو ہو گئیں، آج جو میں دیگر احادیث آپ کے سامنے پڑھوں گا تو انشاءاللہ آپ کا دل اس بات پر ضرور خوش ہوگا کہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں محبت کرنے والوں میں رکھا ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ اور پھر میں نے کل ایک بات آپ کے سامنے اور کی تھی کہ جب بندہ کسی رشتے سے محبت کرتا ہے نا، جب بندہ، اس پنکھے کو بند کر دیں بہت شور کرتا ہے، آپ توجہ ادھر رکھیں، جب بندہ کسی رشتے سے محبت کرتا ہے نا تو پھر اس رشتے کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس رشتے کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور پھر انسان کو نظر بھی آنا چاہیے کہ وہ رشتہ کیسا ہے۔ انسان عملی طور پر بھی اس محبت کو یوں سمجھیں کہ دکھاتا ہے، اور انسان اس محبت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ کا انعام ہے الحمدللہ، حضور کے سچے غلام، چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو، چاہے محرم کا مہینہ ہو، جب بھی اللہ کے پیاروں کی بات آتی ہے وہ نیاز کے ذریعے، اہتمام کے ذریعے اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ اللہ کا انعام ہے کہ ہمیں اللہ کے پیاروں سے محبت نصیب ہوئی ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس موضوع کو میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گا اور پھر کربلا کے واقعے پر اور امام حسین کے خطبے پر آج بات مکمل ہوگی۔ بے شک حبیب آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ میں تم سے دین کی تبلیغ پر کچھ نہیں مانگتا، میں نے کل تفصیل اس پہ عرض کر دی اسی لیے میں ریپیٹ نہیں کروں گا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر میرا امتی، حضور فرماتے ہیں قرآن کی آیت پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اگر میرا امتی مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تحفہ، کہ میں اپنے نبی کو کیا تحفہ پیش کروں، تو حضور نے فرمایا تم میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے محبت کرو، یہ تحفہ میری بارگاہ میں قبول ہے، بولو سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اب اسی محبت کے حوالے سے ہم بات کو تھوڑا سا آگے لے کر آپ کے سامنے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں حسنین سے محبت کی، اور یہ بھی بات ہے کہ جب صحابہ سے اور اہل بیت سے اس آیت کی تفسیر کو پوچھا گیا کہ الا المودۃ فی القربى میں کون شامل ہے حضور کے رشتہ داروں میں، تو فرمایا سب سے پہلے جو حضور کے رشتہ داروں میں جن کا نام آتا ہے کہ جن سے محبت کو فرض قرار دیا وہ سیدنا مولا علی ہیں، آواز آنی چاہیے نا، بولنا، سیدہ پاک فاطمہ الزہرا ہیں، امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ اب سنیں حضور نے کیسے پیار کیا، اور میں یہاں پر ایک جملہ اور عرض کروں، اللہ کے حبیب کا مقام ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ قرآن میں رب نے فرمایا میرے محبوب کے سامنے آواز بھی بلند مت کرنا، دیکھو میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں پھر نتیجہ دوں گا، میرے حبیب کے سامنے آواز بھی بلند مت کرنا، ٹھیک ہے، ادب کیسا سکھایا، فرمایا آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے، اور میرے محبوب کا تمہیں ادب کرنا ہے، میرے حبیب جب گھر پہ تمہیں بلائیں تو پہلے نہیں چلے جانا کہ ابھی کھانا بنانا ہو تم پہلے چلے جاؤ، اور جب کھانا کھا لو تو فوراً میرے حبیب کے گھر سے نکل جانا، ایک ایک چیز کا ادب رب نے سکھایا۔ ایک طرف پوری کائنات کے لیے یہ حکم ہے کہ تم میرے محبوب کے سامنے آواز بھی بلند مت کرنا، اور پوری صحابہ کی جماعت نے اس پر عمل کر کے بتایا اور ایسا ادب کیا کہ کائنات میں صحابہ کی طرح کوئی حضور کا ادب نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف جب حسن اور حسین کی بات آتی ہے، صحابہ تو گردنیں جھکا کر حضور کی مجلس میں موجود ہیں، اور حسن اور حسین آتے ہیں تو گردن نہیں جھکاتے، سیدھا حضور کی گود میں بیٹھتے ہیں، بلند آواز سے بولیں۔ صحابہ اکرام اپنی نظریں نیچی رکھتی ہیں، اور جب حسنین آتے ہیں تو حضور کی داڑھی شریف سے کھیلتے ہیں، حضور کے
زبان پاک سے وہ فیض یاب ہوتے ہیں. مطلب اندازہ لگاؤ کہ حضور کو کتنا پیار ہے. قرآن کی آیتیں اتنی ادب کے اندر، سب کے لیے ادب کا حکم، اور جب حسنین کی بات آتی ہے تو وہاں حضور کی محبت نرالی نظر آتی. اب یہاں پر سنیں، میں کہہ رہا ہوں محبت کے لیے حضور نے کتنی باتیں کی. افسوس ہے کہ بندہ محبت کا انکار کر دے. آج ہمارے اہل سنت کے اندر بھی لوگ موجود ہیں جو صرف اس بات پر درس دیتے ہیں کہ قرآن پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، اور ان چیزوں کی کیا حاجت ہے، یہ شربت، یہ نیاز، یہ اہتمام، یہ محفلیں، اس سے کیا ہوگا. میں نے کہا نا 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 نا، آدھا دین بیان مت کریں. نماز اس وقت تک رنگ نہیں چڑھائے گی جب تک حضور کے گھر والوں سے سچی محبت نہیں ہوگی. اگر محبت معاذ اللہ کوئی چیز ہی نہ ہوتی تو حضور اتنی حدیثوں میں کیا بیان کر رہے ہیں. اب سنیں آج کے درس کی پہلی حدیث. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور نے حسن اور حسین دونوں کے لیے فرمایا. حسنین کریمین حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں. جلدی جلدی بات کروں گا، توجہ رکھیں. حضور کے پاس حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہیں. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات دیکھی، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. آواز آنی چاہیے نیا. ہم تو ایک محبت کے ساتھ ذکر کریں گے نا حسین کا. تھوڑی دیر کے لیے اپنی تھکاوٹ کو ہٹائیں، ویسے بھی ہم پر تو کرم ہی کرم ہے. تھوڑی دیر کے لیے سستی کو ہٹائیں. اتنی محبت کے ساتھ آج ذکر کرنا ہے. جب یہ کلام پڑھے جا رہے تھے میں نے تو اس وقت بھی عرض کی، آج ایسی محبت کے ساتھ ہمیں ہر قسم کے معاملے کو پیچھے رکھ کر، پانی کو، کھانے کو، ہر چیز کو پیچھے رکھ کر، بعد میں رکھ کر، ہر کام کو چھوڑ کر، اتنی محبت اہل بیت میں آج گم ہو کر ہمیں ذکر سننا ہے کہ آج ہمیں حسنین کریمین کی مسکراہٹ مل جائے، علی کی مسکراہٹ مل جائے، حضور راضی ہو جائیں، بیڑا پار ہو جائے. اب بتاؤ، جب ایک محب محبوب کو منانا چاہتا ہے تو پھر اس پر دیوانگی طاری ہوتی ہے، اس پر ایک وارفتگی ہوتی ہے. وہ پھر اپنے آپ میں نہیں رہتا. وہ محب جھوٹا ہوتا ہے کہ جسے اپنا آپ بھی یاد ہو اور وہ محبوب کو منانا بھی چاہے. فرمایا جھوٹ بولتا ہے. جب محب اپنے آپ کو بھولتا ہے پھر محبوب اس سے راضی ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو آج بھول کر حسنین کو یاد کرنا ہے، ان کو راضی کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. اب توجہ، ہم ہیں حافظ قرآن، ہم ہوں گے عالم، ہم ہوں گے مفتی، ہم ہوں گے بزرگ، ہم ہوں گے سیٹھ صاحب، ہم ہوں گے بیمار، سب کچھ ہے، لیکن آج ہر چیز پیچھے ہے. آج ہمیں حسنین اور مولا علی کو راضی کرنا ہے. اس کے لیے ہم پر ایک کیفیت ہونی چاہیے اور ایسی دیوانگی ہو کہ ہم اپنے آپ کو بھول کر آج اس مسجد سے ہماری روحانیت ایسی کربلا تک پہنچے، وہاں سے نجف اشرف تک پہنچے، پھر مولا علی ہماری روحوں کو لے کر رسول اللہ تک پہنچا دیں کہ یا رسول اللہ، آج انہوں نے حقیقتاً اپنے آپ کو بھلا کر ایسے آپ کی آل کا ذکر کیا ہے کہ علی خود سفارش کر رہا ہے کہ آج غوث الورا میں آنے والوں پر مصطفیٰ نظر کر دے اور ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں. اس لیے بڑی توجہ. میں اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بات ہے، بیان کرنے بیٹھتے تو ہمیں پھر پانی اور یہ چیزیں یاد نہیں ہوتی. بس آپ بالکل وارفتگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ہم نے چاروں محفل میں آپ کی ہر چیز کا خیال رکھا، وقت کا خیال رکھا، ہر چیز. آج ہمیں ہر خیال سے آپ آزاد کر کے حسین کا ذکر کرنے دیں تاکہ بات پوری ہو جائے. توجہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاذان ابنایا، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں. اور دیکھو حضور بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ کیسے ذکر سنتے ہو. حضور بھی دیکھ رہے ہیں. امیر المجاہدین نے میں یہ تربیت کی ہے کہ ذکر جھوم جھوم کے ہوتا ہے، بندہ اپنے آپ کو بھولتا ہے، ذکر کے اندر اس پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. وَإِبْنَا ابنتی، اور میری بیٹی کے دونوں بیٹے ہیں. میرے بیٹے بھی ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. بولو سبحان اللہ. آگے سنو اور آپ خوش بھی ہو جاؤ. یار ایک ہے پیر صاحب کی دعا، ایک ہے استاد کی دعا، ایک ہے عالم کی دعا، ایک ہے ماں باپ کی دعا، ایک ہے بڑے بھائی کی دعا، ایک ہے بڑی بہن کی دعا. سب دعائیں اپنی جگہ، اور حضور دعا دے دیں. پیچھے والوں آپ بھی بولو
باہر صحن میں جو بیٹھے وہ بھی بولنا سبحان اللہ. آپ کو اگرچہ میں نظر نہیں آ رہا, میں آپ کو نہیں دیکھ رہا, آپ مجھے نہیں دیکھ رہے, لیکن ہم آج آئے بھی نہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے, ہم تو حسین کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. بولو سبحان اللہ. اب حضور کی دعا سنیں. محبت کے فلسفے کو میں نے آگے بڑھایا ہے. تم کہتے محبت نہیں, میں نے کہا کہ آگے میں فضیلت عرض کروں گا کہ حضور نے اہل بیت سے محبت پر دعائیں کیا دیں. سنیں, حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں حسن حسین, اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں حسن حسین. آگے کیا کرتے ہیں سرکار, اللہم اے اللہ انی احبہما, انی ڈائریکٹ نہیں فرمایا احبہما, انا جب بھی عربی کلام میں آتا ہے نا تو وہ بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے. جب بھی وہ عربی کلام میں آتا ہے نا تو وہ بات کو مزید طاقتور کرنے کے لیے آتا ہے. انا, حضور نے عرض کیا اے اللہ انی احبہما, اے اللہ بے شک میں حسن حسین سے بہت محبت کرتا ہوں, میں حسن حسین سے بہت محبت کرتا ہوں. فَأَحِبَّهُمَا, مولا تو بھی ان دونوں سے محبت کر. دیکھو میرا بیان ایک لیول پہ چل رہا ہے نا, تو آپ کی سبحان اللہ کا بھی لیول برقرار ہونا چاہیے. آواز نہیں ہے, آپ کو بلواؤں گا, میں بھی بول رہا ہوں آپ بھی بولیں اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے. بولو سبحان اللہ. توجہ, آپ خوش نصیب ہو کہ ہم آپ کو رلاتے دلاتے نہیں ہیں بھائی. خدا کی قسم اپنے علماء کی قدر کرو کہ آپ کو یہ قرآن و سنت بیان کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے بیان کرتے ہیں, بغیر کسی دنیاوی لالچ کے بیان کرتے ہیں. وہاں وہ رلانے کے 2-2 لاکھ روپے لیتے ہیں اور قوم کو سینہ پٹا کر اور ہمیشہ کربلا میں نئی نئی چیزیں داخل کر لی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ نہ ہم خود رلاتے ہیں آپ کو, نہ کوئی پنکھے سے لٹکتے ہیں, نہ کوئی ایسے ڈرامے بازی کرتے ہیں. جو حق ہوتا ہے وہ احادیث کی روشنی میں آپ تک پہنچاتے ہیں. آپ سے صرف یہ چاہتے کہ توجہ کے ساتھ محبت میں بولو سبحان اللہ. اے اللہ بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, حسن اور حسین سے. فَأَحِبَّهُمَا, مولا تو بھی ان دونوں سے محبت کر. یہاں تک بات پوری نہیں ہوئی. حضور اپنی امت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, حضور اپنی امت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. پھر میرے آقا نے کیا عرض کی, وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا, مولا تو صرف حسنین سے محبت نہ کر, تو ان سے تو محبت کر. اور اے مولا تجھ سے تیرا محبوب یہ التجا کرتا ہے کہ میری امت میں جو میری اولاد حسن اور حسین سے محبت کرے, مولا تو بھی ان سے محبت فرما. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میرا آقا آپ پر ہم کروڑوں مرتبہ قربان ہو یا رسول اللہ. آپ کتنے کریم ہیں میرے آقا, آپ کتنے سخی ہیں میرے آقا کہ آپ نے اس وقت بھی رب کی بارگاہ میں ہمیں یاد رکھا کہ اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسن اور حسین سے محبت کر, اور اے میرے رب تو ان سے بھی محبت فرما جو حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے فضیلت محبت کی. بولو سبحان اللہ. یہ ملتا ہے حسنین سے محبت کرنے کا نتیجہ. کیا ملتا ہے؟ اللہ بھی محبت کرتا ہے. تو آپ جو بیٹھے ہو ادھر, اتنی بڑی تعداد میں آئے ہو اپنے آرام کو چھوڑ کر, جو خواتین بیٹھی ہیں, تو انشاءاللہ رب کی محبت کا ثمرہ بھی ضرور ملے گا. بولو سبحان اللہ. اب توجہ, دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں, ٹائم کم ہے. حضرت ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث پڑھ رہا ہوں, ترمذی کے اندر اور مشکات دونوں میں حدیث موجود ہے. روایت کرنے والے کون ہیں؟ جواب نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لوگوں تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے. لوگوں تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے. آگے سنو, وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ. میں نے کہا یہ تو پورا دین ہی محبت پہ گھوم رہا ہے میرا بھائی. تم کون سی پٹی پنا رہے تھے امت کو کہ محبت ہے ہی نہیں صرف عمل ہے. میں نے کہا پورا دین محبت ہی محبت ہے. ارے جس میں محبت کا عنصر نہ ہو وہ پتھر ہوتا ہے, وہ پتھر.
وہ پتھر ہوتا ہے جس میں محبت کا عنصر نہ ہو. اور یہ بھی آگے بات سن لو, رسول اللہ کی محبت میں تو وہ لطافت ہے کہ بے جان کھجور کا جو تنا تھا, اگر رسول اللہ نے اس کو ٹیک لگانا چھوڑ دیا تو وہ بھی رسول اللہ کی محبت میں رو رہا تھا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ مسجد نبوی میں یہ کون رو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ کھجور کا تنا رو رہا ہے جس سے آپ ٹیک لگاتے تھے منبر بننے سے پہلے. حضور نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ. صحابہ نے کہا وہ ایسے رو رہا تھا, اس کی آواز اتنی تھی جیسے جانور کا بچہ کھو جائے اور جانور روتا ہے. جیسے حضور نے اس کھجور کے تنے کو اپنے ہاتھ میں لیا, وہ مکمل گیلا تھا, سرکار نے اس سے کلام فرمایا, پھر اس کو اپنے قدمین میں دفنا دیا. حضور نے پوچھا کیا تو اس پر خوش نہیں کہ تجھے جنت میں لگا دوں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ. علماء نے لکھا ایک تنے کو اگر حضور کی محبت میں رونا آ جائے تو مصطفیٰ اسے بھی جنت میں پہنچا دیتے ہیں. تو پھر وہ انسان کیا انسان جسے محبت ہی نہ ہو؟ کچھ سمجھ رہے ہو؟ یہ فلسفہ سمجھو. محبت اصل ہے. لوگ کہتے ہیں محبت, میں نے کہا محبت سب کچھ ہے. یہ سوکھے سوکھے دین بیان مت کرو, یہ سوکھا سوکھا عمل نہیں ہوتا. عمل وہ قبول ہوتا ہے جس پر محبت کی چادر چڑھی ہوتی ہے, جس پر محبت کا رنگ چڑھا ہوتا ہے. اب سنیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے, وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا وَأَحِبُّونِي, اور اے لوگوں تم مجھ مصطفیٰ سے بھی محبت کرو. حضور کہہ رہا ہے محبت کرو, تو کہہ رہا صرف سیرت کے جلسے کرو. میں نے کہا سیرت کے جلسے سے عمل ملتا ہے, میلاد کے جلسے سے محبت ملتی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. تو سیرت کے جلسے بھی ہوں گے لیکن پہلے میلاد کے جلسے ہوں گے. میلاد کے جلسے ہوں گے تو محبت آئے گی, محبت آئے گی تو پھر بندہ سیرت پر خود ہی عمل کرے گا. ہاں محبت ضروری ہے, فلسفہ یاد رکھ کے جاؤ. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ, حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. میں اللہ کا محبوب ہوں, حضور فرماتے اس لیے تم مجھ سے محبت کرو. آگے سنے حضور نے کہا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي, اور مجھ مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے میرے گھر والوں سے محبت کرو. مجھ مصطفیٰ کی وجہ سے میرے گھر والوں سے محبت کرو. تیسری حدیث آج کی, پھر آواز کم ہو گئی, کوئی بات نہیں, آپ جب جب آواز کم کریں گے میں بلواؤں گا انشاءاللہ. بولیں سبحان اللہ. مستدرک میں امام حاکم نے اور البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے اس روایت کو لکھا. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. تیسری حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو, ایک ایک حدیث سنو برکتیں پاؤ. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین, کمال ہو گیا. حضور نے فرمایا جس نے حسن حسین سے محبت کی فقط احبنی, اس نے بے شک مجھ مصطفیٰ سے محبت کی. حسنین سے محبت کی, اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی. اور پھر آگے بھی بتا دیا ومن ابغضہما, اور جس نے حسنین سے بغض رکھا فقد ابغضنی, اس نے در حقیقت مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا. اندازہ لگاؤ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں کس قدر امت کے لیے تعلیم ارشاد فرماتے ہیں. ایک اور حدیث سنیں, مستدرک میں امام حاکم نے حدیث لکھی. اس حدیث کی راوی حضرت سلمان فارسی ہیں. سلمان فارسی جنہیں حضور نے فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت, سلمان میری اہل بیت میں. کیوں فرمایا حضور نے؟ 200 سال حضرت سلمان فارسی نے حضور کو تلاش کیا. پہلے حضور کی آمد سے پہلے انتظار کیا, پھر یہودی کی ادھر ادھر غلامیاں برداشت کی, آخرکار حضور کے دامن کو پا لیا. تو حضور نے بھی بتا دیا کہ تو نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا تھا, تو پھر میرے گھر والوں میں ہی ہے. حضرت سلمان فارسی سے کوئی پوچھتا آپ کے والد کا نام کیا ہے, آپ کا خاندان کیا ہے, تو حضرت سلمان فارسی کہتے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام.
میرے والد بھی اسلام، میرے دادا بھی اسلام، میرے پردادا بھی اسلام، میرا تعارف اسلام ہی اسلام ہے. بولو سبحان اللہ. وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ میں ان کے دربار پر پہنچا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر. حسنین کریمین دونوں حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں. حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. من احبہما احبنی، جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی. جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی. ومن احبنی، سنیں نتیجہ کہاں جاتا ہے، اور جس نے مجھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کی احبہ اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی. اہل بیت کی محبت اللہ کی محبت تک لے کر جا رہی، انہی کی محبت میں بیٹھے نا اہل بیت کی. ومن احبہ اللہ. اچھا بعض لوگ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ غوث الورا میں محبت کا درس دے رہے ہو تو اللہ کی محبت پہ بھی بات کرو نا. آپ کہہ رہے ہو اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت، سب سے پہلے تو اللہ ہے. تو ہم نے کہا اپنے کس نے انکار کیا؟ ترتیب حضور نے بتائی، وہ میں بتا رہا ہوں بھائی. ترتیب یہاں سے چلنی ہے. ترتیب نیچے سے بندہ جو ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، حضور کی ترتیب پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. حضور نے فرمایا جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی. جس نے مجھ سے محبت کی، اللہ اکبر. ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی احبہ اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی. اور سنو، ومن احبہ اللہ، جس نے اللہ سے محبت کی ادخلہ الجنہ، خدا اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور اب پوری حدیث مکمل کہاں ہو رہی ہے؟ ومن ابغضہما، جس نے حسنین سے بغض رکھا، معاذ اللہ. شرم نہ آئی تم نے یزید کو جنتی کہا، معاذ اللہ. تم نے امام حسین کو معاذ اللہ قصوروار کہا، شرم آنی چاہیے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. ومن ابغضہما، جس نے حسنین سے بغض رکھا، حضور نے فرمایا میری اولاد کے بغض یہیں تک نہیں رکے گا. ابغضانی، اس نے در حقیقت مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا. ومن ابغضانی، اور جس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا ابغضہ اللہ، اس نے معاذ اللہ اللہ سے بغض رکھا. ومن ابغضہ اللہ، جس نے اللہ سے بغض رکھا ادخلہ النار، خدا اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حسنین کی محبت کہاں تک لے کر جاتی ہے، حسنین کی دشمنی کہاں تک لے کر جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی معاملہ آسان نہیں، اس کو سمجھنے والی بات ہے. حضرت انس سے روایت، حضور سے سوال پوچھا گیا، بولو سبحان اللہ. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وقت کم ہے اسی لیے میں بغیر تمہید کی حدیث پڑھ رہا ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایو اہل بیتک احب الیک. واہ واہ، کمال ہو گیا. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے گھر والوں میں، اہل بیت میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آواز نہیں آ رہی یار، بول دو نا یار، سبحان اللہ. ایو اہلی بیتک احب الیک، کیسی کیسی حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے. اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے گھر والوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ حضور، حضور کو کون محبوب ہے؟ اس کا مقام کتنا ہو گیا جو حضور کو محبوب ہو جائے. اللہ، اس کی تو معراج ہی معراج. کون سب سے زیادہ یا رسول اللہ آپ کو پسند ہے؟ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ قال، حضور نے فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین سب سے زیادہ مجھے اچھے لگتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. حسن اور حسین سب سے زیادہ مجھے پسند ہیں، سب سے زیادہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور سنیں یار، یہ کمال ہو گیا. وکانا یقول، آپ کو پتا ہے کہ جب فعل مضارع پر کانا آ جائے تو پھر وہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے، اور پھر ماضی استمراری کو وہ کر دیتا ہے، مضارع کو ماضی پہ لے کے جاتے ہیں، اور استمرار یعنی کنٹینیوسلی کا فائدہ دے، کنٹینیوسلی کام ہو رہی ہے. وکانا یقول، اس کا ترجمہ آسان یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی یہ عادت کریمہ تھی.
کانا یقول کا ترجمہ کیا ہے؟ کانا یقول، حضور کی عادت تھی، حضور بار بار یہ ارشاد فرماتے لفاطمہ تھا، اپنی بیٹی فاطمہ سے، ادعی ابنی، میرے بیٹے کو لاؤ نا یار، بلند آواز سے یار، تصور میں جاؤ، اللہ کے حبیب ہیں، صحابہ گردنیں جھکا کر کھڑے ہیں، رب نے حکم فرمایا آواز بھی بلند مت کرنا میرے نبی کے سامنے، ادب اور احترام کرنا ہے، جہاں حسنین کی بات آتی ہے پوری کائنات مصطفیٰ کو بلاتی ہے، مصطفیٰ حسنین کریمین کو بلاتے ہیں، پوری کائنات مصطفیٰ کی نظر کرم کو چاہتی ہے، حسنین تمہاری قسمت پر کروڑوں سلام کہ تمہیں دیکھنے کے لیے مصطفیٰ انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہے حسنین کریمین کی شان۔ اللہ کے حبیب کی عادت کریمہ تھی، وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ، اللہ کے حبیب کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ادعی ابنی، اے فاطمہ میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ، میرے بیٹے حسن حسین کو میرے پاس لاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ پاک حسنین کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچتی، یہ ایک بار نہیں ہے، یہ ایک بار نہیں ہے، بار بار ہے، کیا ہوتا؟ اللہ اکبر۔ فَيَشُمُّهُمَا فَيَشُمُّهُمَا فَيَشُمُّهُمَا، اس لیے 3 بار پڑھا کہ آپ ترجمہ سنو۔ جب سیدہ پاک فاطمہ الزہرا حسن اور حسین کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی، جب بھی حضور بلاتے حسنین آتے، سرکار حسنین کو سونگتے تھے، سرکار حسنین کو سونگتے تھے۔ کوئی بھی بچے کو سونگا نہیں جاتا، سونگتے تھے حضور، کیونکہ خوشبو آتی تھی نا، کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے۔ یہ بولو، مل کر بولو، یہ آج یہ انشاءاللہ محفل ہمیں حضور تک پہنچا دے گی، اہل بیت کے صدقے ہماری جھولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ کو اور مجھے اندازہ نہیں کہ یہ نعمتیں کیا ہیں، آپ کرو ادھر ذکر تو میں بتاؤں پھر سنتے کیسے ہیں، صحیح بتاؤ میں آپ کو، بولو سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ فَيَشُمُّهُمَا، حضور حسنین کو سونگتے تھے۔ محبت کیا ہے حضور کو؟ تو کہتا محبت کچھ بھی نہیں ہے، حضور تو سونگ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، سونگا تو خوشبو کو جاتا ہے، سونگا تو پھول کو جاتا ہے۔ فرما ہاں نا، ریحانی من الدنیا، یہ دنیا کے میرے دونوں پھول ہی تو ہیں، حسنین پھول تو ہیں۔ کیا شان ہے، اے اللہ تیرا انعام ہے کہ تو نے ہمیں ان کے چاہنے والوں میں رکھا۔ بولو الحمدللہ۔ خدا کی قسم، دوسری طرف تو رونا دھونا پٹنا پٹانا چل رہا ہے، ایک طرف مسجدوں کو تالے لگا کر گھروں پہ چلے گئے ایک گروپ رونا دھونا کر رہا ہے۔ خدا کا احسان ہے کہ ہم محبتوں کی باتیں کر رہے ہیں، واللہ یہ خدا کا احسان ہے۔ یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیاں کرتے ہیں سنی۔ ابھی بھی جیسا آپ کا جذبہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، آپ میرے ساتھی ہیں، آپ میرے فیملی ممبر سے، لیکن ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑا مل کر بولو نا، یوں بیاں کرتے ہیں سنی۔ میں مجبوری میں کہہ رہا ہوں، آپ سے زیادہ نہیں تو آپ کے برابر میں اخلاق جانتا ہوں، آپ کے برابر ہی میں تھوڑا سا بھرم میں رہنا بھی جانتا ہوں، آپ کے برابر میں بھی اپنے کپڑے وغیرہ سیٹ کرنا جانتا ہوں، اور آپ کے برابر کم از کم میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک بات بار بار ریپیٹ نہ ہو، لیکن بار بار اس لیے میں آپ کو بلوا رہا ہوں کہ شاید ہمیں ابھی تک بھی اندازہ نہیں کہ یہ محفل ہمیں کہاں عروج تک پہنچا دے گی۔ اور رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، کربلا سے مولا حسین دیکھ رہے ہیں، نجف سے مولا علی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے چاہنے والے کس انداز میں ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے، گونج پڑ جا، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا۔ جب ہم اتنا ذکر کریں گے نا حسنین کا، خدا کی قسم، تو پھر ہمیں اپنے لیے دعا نہیں مانگنی، پھر جبریل خود کہیں گے مولا، پھر مصطفیٰ خود عرض کر دیں گے مولا آج اتنی محبت سے تیرے بندوں نے، میرے غلاموں نے میری آل کا ذکر کیا، مالک آج بن مانگے ان کی جھولیوں کو بھر دے۔
تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا، لبیک 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 لبیک۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ برا نہیں مانتے، آپ میرے مقصد کو سمجھتے ہو۔ خدا کی قسم اپنے بیان پر داد کے لیے نہیں، آپ کو اور آپ کے سب کے اس کتے کو حسن کی نظر مل جائے، وہ دیکھیں کہ یہ مجھے کیسے منانا چاہتے ہیں، حسین دیکھ لے کہ یہ مجھے کیسے منانا چاہتے ہیں، علی دیکھ لیں یہ مجھے کیسے منانا چاہتے ہیں۔ واللہ ہمارے اعمال میں، ہماری عبادت میں، ہمارے وجود میں کوئی کمال نہیں، ہمیں کمال نظر آتا ہے، اور حقیقتاً کمال ہے تو پنجتن پاک میں ہے، اور ان کے ناموں پر ہمیں ناز ہے۔ ہماری نیا پار لگنی ہے، انہی ناموں کی برکت سے پار لگنی ہے۔ اب آپ کو اسی انداز میں رہنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ فَيَشُمُّهُمَا، موضوع وہیں کھڑا ہوا ہے، حضور انہیں سونگھتے تھے۔ اور سنو، اللہ کی حبیب دسترخوان سے، بہت توجہ، اللہ کے حبیب دسترخوان سے ہاتھ پہنچ لیں کھانے کے بعد تو صحابی کہتے ہیں جب مجھے دسترخوان کو صاف کرنا ہوتا نا تو میں آگ میں ڈالتا، آگ میں ڈالتا۔ پوچھا آگ میں آپ دسترخوان کو صاف کرنے کے لیے ڈالتے ہیں؟ کہاں پہلے نہیں ڈالتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور میرے گھر پر آئے اور حضور نے کھانا تناول کیا، پھر اسی دسترخوان سے حضور نے ہاتھ پہنچ لیے۔ اس دن سے پھر میں دسترخوان کو صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈالتا ہوں، جلاتی نہیں ہے، صاف کرتی ہے۔ سرکار کا دست مبارک دسترخوان کو چھو لے، کائنات کی جس شے کو چھو لے اسے آگ نہیں جلاتی اور وہ بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ حسنین جب حضور کی بارگاہ میں آتے، تصور میں تو جاؤ، ابھی ہماری آنکھیں قابل نہیں، ہماری آنکھیں قابل نہیں، قیامت کے دن یہ منظر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے محبت کرنے والے، کیونکہ یہ بڑے کریم ہیں، اہل بیت صحابہ حضور بڑے کریم ہیں، یہ بہت بھر بھر کر عطا کرتے ہیں، یہ شخصیات بھولتے نہیں ہیں، اپنے ماننے والوں کو یاد رکھتے ہیں اور کرم سے نوازتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ حضور کی بارگاہ میں جب حسنین آتے فَيَشُمُّهُمَا، حضور انہیں سونگتے۔ حدیث کے جملے نے کمال کر دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے دیکھا صرف حضور سونگتے نہیں تھے، صرف حضور سونگتے نہیں تھے، وَيَضُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا، حضور حسنین کو اپنے سینے سے چمٹا لیا کرتے تھے۔ اب ایک بچے کو کیسے بندہ چمٹاتا ہے؟ حسنین سرکار کے سینے سے چمٹے ہوئے ہیں۔ یزید تو گرد راہ بھی نہیں پہنچ سکتا، حسنین سرکار سے چمٹے ہوئے۔ بولو نا یا سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سناؤں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، دیکھو میں نے اپنی کوئی بات نہیں، میں حدیث سے سنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں نے وقت دیا، اتنی دور دراز سے، کوئی کورنگی سے آتا ہے محفل میں حیران ہوں، کوئی قیوم آباد سے آیا، کوئی لانڈی سے بھی آیا۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ اہل بیت کی محبت میں چل کر آئے ہوئے کہ قدم پر نیکیاں ہیں، صرف نیکیاں نہیں، جنتوں کے محلات بنا رہے ہو انشاءاللہ، کیونکہ جنتیں ہیں ہی حسنین کی۔ آواز نہیں آ رہی؟ جنتیں ہیں ہی ان کے نانا کی، جنت ہے ہی پنجتن پاک کی، تو جو ان کا ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی ترمذی کے اندر اور مشکات کے اندر ہے، دونوں میں روایت موجود ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا میں مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھوں گا، اور اے امی جان اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا سوال کروں گا۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیں، حضور کی بارگاہ میں کس لیے جا رہے ہیں؟ بخشش کا سوال کروں گا اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت حذیفہ نے کہا۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے مغرب کی نماز میں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب پڑھی, پھر عشاء تک بیٹھ گئے, یہاں تک کہ عشاء بھی حضور کے ساتھ پڑھی. عشاء بھی مغرب میں آئے تھے دعا کروانے, عشاء تک بیٹھے, عشاء بھی پڑھی. عشاء پڑھنے کے بعد جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے باہر تو حضرت حذیفہ حضور کے پیچھے پیچھے. اب اس دور میں لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی, روشنی والی لائٹوں کا سلسلہ تو نہیں تھا. اب حضور کے پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ جا رہے ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے چلنے کی آواز حضور نے سنی تو حضور نے فرمایا حذیفہ ہو, حذیفہ ہو. عرض کی ہاں یا رسول اللہ حذیفہ ہوں. اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا بول کیا مسئلہ ہے, کیا معاملہ ہے. وہ جانتے ہیں حضور کہ آیا کیوں ہے, حضور جانتے ہیں کہ غلام آیا کیوں ہے. حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے کیوں ہیں, ذکر کیوں کر رہے ہیں, کس لیے جھوم جھوم کے, حضور سب جانتے ہیں. اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے کیا ہاں حضور میں حذیفہ ہوں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حاجتو کا, تجھے کیا حاجت ہے وہ مجھے پتا ہے, تو کس کام سے ہے مجھے پتا ہے. ابھی حذیفہ کا جواب نہیں آیا, سرکار نے پہلے فرمایا غفر اللہ لک, جا اللہ تجھے بخش دے. کیوں آئے تھے حضرت حذیفہ, کیوں آئے تھے؟ جواب سب دو نا یار. بخشش مانگنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے, دعا کروانے کے لیے. تو حضور نے فرمایا حذیفہ تم ہو؟ عرض کیجیے حضور میں ہوں. یہ نہیں پوچھا کیوں آئے ہو, خیریت ہے, کیا کام ہے, پہلے جواب دے دیا سن غفر اللہ لک, اللہ تجھے بخش دے. آگے رسول اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ حذیفہ صرف اپنے لیے نہیں آئے, اپنی والدہ کے لیے بھی. حضور نے فرمایا بولی امک, اللہ تیری ماں کو بھی بخشے. بولو نا سبحان اللہ, اللہ تیری ماں کو بھی بخشے. آگے سنے بات, میرے آقا نے فرمایا, حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حذیفہ سن تیری حاجت تو پوری ہو گئی, اب میں جو تجھے بات کہتا ہوں سن. حذیفہ نے کی یا رسول اللہ جی فرمائے. حضور نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسين سيدة شباب اهل الجنة. سن حذیفہ, ابھی یہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے ابھی جو آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں آیا, اور اس وقت رات کو اس لیے آیا اور رب سے اجازت لے کر آیا کہ اے رب تو مجھے اجازت دے تو میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤں. اللہ نے اس فرشتے کو رات کے اس پہر میں اجازت دی. یہ فرشتہ حذیفہ ابھی آیا ہے, میرے پاس موجود ہے, اور اس نے مجھے سلام کہا اور یہ مجھے خوشخبری بتائی کہ یا رسول اللہ میں آج زمین پر پہلی مرتبہ آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ رب العالمین نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے, اور حسن اور حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. لبیک 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 لبیک. آواز آنی چاہیے, مل کر آواز آنی چاہیے. لبیک لبیک بولو سبحان اللہ. وہ فرشتہ آسمان سے زمین پر صرف اہل بیت کی منقبت پڑھنے کے لیے آیا ہے. یہ خدا کا انعام نہیں کہ ہم بھی زمین پر اہل بیت کی منقبتیں پڑھ رہے ہیں. تو یاد رکھو جب آسمان والے زمین پر اہل بیت کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں تو جو اہل بیت کا دل سے زمین پر ذکر کرتا ہے آسمان والے انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں. یوں بیان کرتے ہیں سنی, یوں بیان کرتے ہیں سنی. حضرت حذیفہ یمان, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور حدیث, اہمیت جاننا دیکھو حدیثوں کی. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں
ہم نے اللہ کے محبوب کو ایک دن دیکھا، حضور بہت خوش ہیں، حضور بہت خوش ہیں. اس حدیث سے یہ بھی سمجھ لو کہ حضور ہم سے بھی خوش ہیں، انشاءاللہ خوش ہیں. حضور جانتے ہیں کہ ہم ذکر اہل بیت کا کر رہے ہیں دل سے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور بہت خوش ہیں. ایک دن تم کہتے ہو محبت کچھ نہیں، میں نے کہا حضور خوش کتنا ہوتے ہیں. اللہ پکڑ کے وہی جملہ رکھنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ اتنے مسرور ہیں، خوش ہیں. خواتین بڑی توجہ، خواتین بڑی توجہ. ایک ایک حدیث بڑی اہم ہے. باتوں کے لیے پھر وقت مل جائے گا، یہ حدیث پھر سننے کو ملے نہ ملے کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں. اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہیں، اتنے خوش ہیں؟ میرا آقا نے کیا فرمایا؟ کنز الاموال کی حدیث موجود ہے، وَكَيْفَ لَا أَسَرُّ، میرے صحابہ میں کیوں خوش نہ ہوں، میں کیوں آج خوش نہ ہوں، کیوں آج میں مسرور نہ ہوں؟ پوچھا حضور وجہ تو بتائیں، اتنے خوش ہیں. فرمایا میں خوش ہوں، کیوں خوشی نہ مناؤں، کیوں خوش نہ ہوں؟ وقد اتانی جبریل، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے. او میں نے کہا عمل کی بات کرنے وال سن، جبریل قرآن بھی لے کر آتے ہیں اور پھر اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جبریل کے یہ کام بھی ہے. تو کامیاب وہی ہے جو قرآن بھی پڑھتا ہے اور اہل بیت سے محبت بھی کرتا ہے، صحابہ کا ذکر بھی کرتا ہے. حضور فرماتے میں کیوں خوش نہ ہوں، ابھی میرے پاس جبریل آئے علیہ السلام، فبشرنی، اور انہوں نے مجھے آ کر بشارت دی. واہ واہ، کیا بشارت دی؟ حضرت جبریل کا اور کوئی کام نہیں ہے؟ فرمایا یہ کام بھی ہے. بشارت دی، اِنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا. حضور فرماتے میں کیوں آج خوش نہ ہوں، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ بشارت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد علی وہ ان دونوں سے افضل ہیں، تو ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. یہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ابھی آ کر حضرت جبریل نے بات کی. بولو نا سبحان اللہ. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حسنین کریمین کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. بات ابھی چلی رہی ہے محبت کی. حدیث جو بچے نے آپ کے سامنے پڑھی اور آج کے لیے بھی میں نے رکھی، اور ہر اہل بیت کے پروگرام میں ہم اس کو ذکر کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث پاک. اور میں ان کو خاص طور پر متوجہ کروں گا جو صرف عمل کی بات کرتے ہیں، محبت، عقیدت، پیار اس سے کوئی تعلق نہیں جن کا. میں نے کہا ایمانداری سے میری یہ بات سنو، واقعی میں کہتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، حج کرنے کے بعد، کوئی بھی عمل کرنے کے بعد یہ فضیلت کوئی حدیث میں ہو، میں نے نہیں پڑھا، ہو تو بتائیں. انکار نہیں کرتے لیکن ہم نے نہیں پڑھا. جو فضیلت پنجتن پاک سے محبت کے بعد ملتی ہے. اتنی دیر میں سست ہو گیا. اب آدھا گھنٹہ آپ کو چارج کرنے میں لگے اور 2 منٹ کے لیے ہم تھوڑا انداز آہستہ کریں تو آپ سست ہو جائیں. نہیں نا، بولو نا. اتنی ہمیں چستی ہونی چاہیے کہ گھر جا کر جب ہم اکیلے میں ہو نا تو بھی حسنین کا ذکر کر کے جھوم رہے ہوں. کبھی کیفیت تو یہ بھی ہونی چاہیے نا. معاذ اللہ نوجوان گانے گنگناتے ہیں، نوجوان نظمیں گنگناتے ہیں، ہم سے اتنی محبت ہو ہم کہ ہم یہ گنگنا رہے یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان ہے. کم از کم ایک رات تو ہم پر اثر رہے کہ ہم یہ پڑھتے رہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. ہم پڑھتے رہے نا، حضور کی نظر ہے. یہ بڑے بڑے وظیفے ہیں، ان وظیفوں سے ہمارا بیڑا پار ہوگا. جہاں پنجتن پاک کا ذکر ہو جائے وہ گھر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا، اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوتی. شیطانیت دم دبا کے بھاگتی ہے کہ بھاگو، یہ وہ گھر والے ہیں جو پنجتن پاک کا ذکر کرنے والے ہیں. مجھے بار بار زور لگانا پڑتا ہے لیکن لگاؤں گا تاکہ آپ بھی ہمت میں رہو. بولو سبحان اللہ. کیونکہ کھاتے ہیں تیرے در کا،
پیتے ہیں تیرے در کا، آواز آنی ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ توجہ رکھیے گا، بولو سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث پاک جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، ہے راوی بھی کون ہے؟ مولا علی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے ہاتھ کو پکڑا۔ حضور کے ایک ہاتھ میں حسن ہے اور ایک ہاتھ میں حسین ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا، من احبنی، سنو سنو اے اہل بیت کے ذکر کی محفل میں آنے والوں، سنو، خالی نہیں جاؤ گے انشاءاللہ، برکتیں دیکھو، اور پھر ہمیں اس عقیدے پر مضبوط رہنا ہے، اسی پر مضبوط رہنا ہے۔ اور ذکر پھر اپنے حساب سے ہوتا ہے، بندہ جھوم جھوم کے کرتا ہے، سوال جواب نہیں ہوتے، پھر محبت سے ہوتا ہے۔ من احبنی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی، حضور فرماتے ہیں جس نے، حسنین کے ہاتھوں کو حضور نے پکڑا ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں حسن اور حسین سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، ان کے والد علی سے محبت کی، وَأُمُّهُمَا، ان کی والدہ فاطمہ سے محبت کی۔ آگے حضور نے فرمایا کیا؟ کَانَ مَعِی فِی دَرَجَتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضور نے خوشخبری ارشاد فرما دی، مبارک ہو ہم سب کے لیے الحمدللہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جس نے پنجتن پاک سے محبت کی، کیا کی؟ تو کہتا ہے محبت ہے ہی نہیں کچھ۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا محبت سب کچھ ہے، عمل کا انکار کوئی نہیں کر رہا، لیکن عمل ابلیس کے پاس بھی محبت تھی، عمل ابلیس کے پاس بھی تھے، لیکن وہ لعنتی ہوا کیونکہ اس کے پاس محبت نہیں تھی۔ میرا آقا نے فرمایا، جس نے پنجتن پاک سے، مجھ مصطفیٰ سے، حسنین سے، علی سے اور فاطمہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ ہے اہل بیت سے محبت کی بات۔ اور سنیں، یہ بات تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ حضرت عمر کتنے بڑے عاشق اہل بیت، ایک طرف حضرت صدیق اکبر ہیں، تم پتہ نہیں کون سا دین بیان کرتے ہو، شرم آنی چاہیے تم کو کہ تم ان کے درمیان غلط باتیں کرتے ہو۔ بخاری کے اندر موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر خود فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی او کما قال۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، خدا کی قسم میرے نزدیک میرے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے مقابلے میں حضور کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ میں اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر حضور کے گھر والوں سے پیار کرتا ہوں۔ یہ کس نے فرمایا؟ صدیق اکبر نے۔ آگے سنیں حضرت عمر کا معاملہ کیا؟ حضرت عمر کا معاملہ، بولو نا یار، فاروق اعظم ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ کتنی بڑی شان ہے حضرت عمر کی، کتنا بڑا مقام ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک معاملہ ہوا، وہ معاملہ یہ ہوا، اللہ اکبر، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین دونوں کی عمر کم ہے۔ مدینہ شریف کی گلی میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ امام حسین نے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ میرے سامنے زیادہ بات مت کرو، تم اور تمہارے والد ہمارے نانا کے غلام ہو، اور ایک روایت ہے کہ ہمارے غلام ہو۔ اب ابن عمر نے یہ بات سنی کہ گلی کے اندر سب کے سامنے مجھے حسین نے کہہ دیا کہ تم زیادہ بات نہیں کرو، تم ہو، تمہارے والد ہو، سب ہمارے غلام ہو، جاؤ، ہیں علی کی اولاد ہیں، حسین کہہ دیا
عمر مختصر ہے، چھوٹی عمر میں کہہ دیا. ابن عمر فوراً دوڑے اپنے والد حضرت عمر کے پاس، بچہ جیسے دوڑتے ہوئے آتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر سب کے سامنے موجود ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا ابو جان بہت مجھے غصہ آ رہا ہے، بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ہم گلی میں موجود تھے، سب کے سامنے حسین نے کہہ دیا کہ تم زیادہ باتیں نہیں کرو، تم ہو تمہارے والد ہو، جاؤ ہمارے غلام ہو. تو حضرت عمر نے کہا اچھا یہ کہا ہے؟ کہا یہ کہا ہے، جاؤ لکھوا کے لے آؤ حسین سے. اب وہ ابن عمر سمجھے کہ شاید ابو بلائیں گے حسین کو، کچھ معاملہ ہوگا، وہ لکھوانے کے لیے گئے. مختصر عمر ہے. ابن عمر نے جا کر حسین کو کہا جو تم نے ابھی بات کی ہے وہ لکھ کے دے سکتے ہو؟ کہا ہاں دے سکتا ہوں، دو میں لکھ کے دے دیتا ہوں، تم تمہارے والد ہمارے غلام ہو جاؤ. امام حسین نے لکھ کر دے دیا، جاؤ. ابن عمر سمجھے مجھے کوئی انصاف ملنے والا ہے. پھر حضرت عمر کے پاس ہے، دونوں چھوٹے بچپن کی عمر ہے. پھر حضرت عمر کے پاس ہے، کہنے لگے دیکھو ابو جان صرف اس وقت تو حسین نے کہا تھا، اب تو یہ منہ سے کہنے کے ساتھ ساتھ لکھ کے بھی دے دیا ہے، اور دیکھو یہ لکھا ہے کہ تم اور تمہارے والد ہمارے غلام ہو. حضرت عمر نے جب حسین کی چٹھی دیکھی، راوی کہتے ہیں آپ پر کیفیت طاری ہو گئی. آپ نے فرمایا لوگوں سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو عمر کی قبر میں حسین کی چٹھی لکھ دینا تاکہ رب العالمین حسین کی چٹھی کی برکت سے عمر کی مغفرت فرمائے. لبیک لبیک. 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 میں نے کہا تو عمل کی بات کرتا ہے کہ محبت نسبت کچھ نہیں. حضرت عمر ہے عمر، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ حسین نے جو لکھ کر چٹھی دی ہے نا وہ میری قبر میں رکھ دینا، میری مغفرت کے لئے کافی ہو جائے گا. میں نے کہا یہ صحابہ کی محبت اہل بیت سے کہ حسین نے لکھ کر دیا، عمر اس پر بھی ناز کرتے ہیں. اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا الاصابہ کے اندر، توجہ رکھنا، الاصابہ میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا، حوالہ سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت عمر منبر پر بیٹھے ہیں، حسین آ گئے. حضرت عمر منبر پر بیٹھے ہیں، حسین آ گئے اور عرض کرنے لگے اے عمر یہ منبر ہمارا ہے اور ہمارے نانا کا ہے. حضرت عمر نے امامہ اتارا، فرمایا حسین منبر تو منبر، عمر کے سر پہ جو بال ہے نا وہ بھی آپ کو اور آپ کے نانا کا صدقہ ہے. یہ محبت اہل بیت سے. بولو سبحان اللہ. تو کہتا ہے محبت کچھ نہیں، میں نے کہا محبت یہ سب کچھ ہے بچہ، محبت یہ سب کچھ ہے. بولو نا سبحان اللہ. محبت ہی سب کچھ ہے. بولو سبحان اللہ. رحمت کی بوندیں بھی باہر برس رہی ہیں، بارش. واہ واہ. بولو نا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بارش برس رہی ہو تو جو بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. ہم ایک ہی دعا کرتے ہیں، مولا اس رحمت کی بارش کے صدقے ہم جب تک زندہ رہیں اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں رہیں، جب مریں تو ان کا قرب ہمیں قبر میں ملے، اٹھیں تو ان کے قدمین میں اٹھیں، اور جنت میں اہل بیت کے غلاموں میں اور ہماری خواتین کو اہل بیت کی کنیزوں میں داخلہ نصیب فرما. بولو سبحان اللہ. یہ ہے اہل بیت سے محبت کی فضیلت، یہ ہے اہل بیت. اور تم حسین کو کیا سمجھتے ہو؟ حضور کتنا پیار کرتے. ایک روایت سنا دوں اور اس کے بعد پھر مجھے کربلا کی طرف توجہ دینا. 1 گھنٹہ میرا بیان کا مکمل ہوا. آج بڑی رات ہے تو تھوڑی سی آپ اجازت دے دو. جواب 3-4 جانوں نے دیا لیکن کوئی بات نہیں. ہم نے 2 گھنٹے ہی محفل کی ہے. ہم نے کل 15-20 منٹ اوپر ہوئے تھے، باقی 2 گھنٹے محفل کی ہیں چاروں. آج تھوڑا سا آدھا گھنٹہ مجھے دے دو تاکہ ذکر دعا اور یہ سب مختصر ہو جائے گا انشاءاللہ. توجہ رکھنا، آپ اٹھ کے تو نہیں جائیں گے، سنیں گے نا ان باتوں کو. اس لیے ماشاءاللہ کہ آپ لوگوں میں چاروں یہ جو امانتیں پہنچا دوں. زندگی کا کیا بھروسہ، مر جائیں تو یہ سندیں تو ہو ہمارے پاس. عمل کچھ نہیں تھا، یہ روایتیں سنائی تھیں. جن کی باتیں کر رہے ہیں وہی نظر کرم کریں گے. بولو سبحان اللہ. علامہ جامی نے لکھا حضور امام حسین سے پیار کتنا کرتے ہیں. ہاں کیا پیار ہے حضور کو. حدیثیں تو آپ نے سن لی.
علامہ جامی نے اس بات کو لکھا شواہد النبوہ کے اندر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضور کے سگے بیٹے حضرت ابراہیم موجود ہیں، سگے بیٹے، اور ایک ران کے حصے پر امام حسین موجود ہیں۔ علامہ جامی نے لکھا کیا ہوا؟ جبریل آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین فرماتا ہے کہ جاؤ محبوب سے پوچھ لو، حبیب کو اختیار ہے، دونوں میں سے ایک رکھ لو ایک دے دو۔ ہائے ہائے، کیا پتا حسین کون ہے؟ وہ کہا تھا نا مر ذرا قبر میں جا پتا چلے گا کیا حسین۔ واللہ شان تو کائنات ہے ہی ان کی بھائی، جنت ہے ہی ان کی، سب کچھ انہی کا ہے۔ اس کو سمجھو، اس مزاج کو سمجھو۔ عمل کی بیٹا تو فہرست لے کر کونے پہ ہی کھڑا ہوگا اور حسن و حسین کا نام لینے والا پہلے ہی پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ میں عمل کا انکار نہیں کر رہا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ایک طرف پوری قوم کو لگا دی عمل کریں بس۔ ہم نے کہا عمل کا کس نے انکار کیا، لیکن محبت کرو اور محبت کے ساتھ عمل کرو، پھر اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اب حضور کی ایک ران پر، گود مبارک کے ایک حصے پر سگے بیٹے حضور کے حضرت ابراہیم موجود ہیں، اور ایک پر حضرت امام حسین موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبریل نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین فرماتے حبیب ایک رکھ لیں ایک دے دیں۔ حضور نے جب بات سنی جبریل کی، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، ابراہیم کو لے جاؤ، حسین کو رہنے دو۔ اندازہ لگاؤ حضور کو کتنا پیار ہے، سگے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم، حسین تو پھر نواز ہیں، لیکن فرمایا نہیں حسین بھی میرا بیٹا ہے۔ فرمایا میں ابراہیم کو دے دیتا ہوں، اور حسین کو روک لیا۔ اس روایت، اس موضوع کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ اہل بیت کی محبت سے کیا کچھ ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، اور دشمنی سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ یا آخری روایت پیش کر کے یوں سمجھے کل اور آج کے موضوع کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر یہ بات موجود ہے، اور اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت ابو ذر ہیں، صحابی رسول ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اور صرف آپ روایت نہیں کر، آپ کا انداز کچھ اور ہے۔ میں نے کل آپ کو وہ روایت سنائی تھی رکن اسود والی اور مقام ابراہیم والی، روایت یاد ہے نا؟ کل بھی آپ لوگ اتنی تعداد میں آئے تھے، یاد ہے نا وہ روایت؟ وہ سنائی تھی میں نے آپ کو کل کہ اگر بندہ کعبے میں ہی رہے، نماز روزہ ہی کرتا رہے، لیکن حضور نے فرمایا اگر اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ کل سن لیا تھا آپ نے۔ آج ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حوالہ میں نے ہر حدیث کا دیا ہے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں وَهُوَ آخِذٌ بِبَعْبِ الْكَعْبَةِ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایسا نہیں فرمایا آپ کے ہاتھ میں کعبے کا دروازہ ہے، یعنی خانہ کعبہ میں موجود ہے، اور بات کو پختہ کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں موجود ہے حضرت ابو ذر، اور کعبے کے دروازے کو پکڑ کر حضرت ابو ذر نے ایک حدیث سنائی ہے۔ اندازہ لگاؤ اس حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کعبے کے دروازے کو پکڑ کر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر کہتے ہیں میں نے خود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو سنا، یقول، حضور ارشاد فرماتے ہیں الا، لوگوں خبردار سنو، ان مثل اہل بیتی فیکم، بے شک میری اہل بیت کی مثال تم میں، مثل سفینۃ نوح، حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہیں، من رکبہا نجا، جیسے حضرت نوح کی قوم پر جب طوفان آیا تو جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ بچا، جو پیچھے رہا وہ غرق ہوا۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت تمہارے لیے، تمہارے درمیان حضرت نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو میری اہل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہوا نجا، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس نے نجات پائی، ومن تخلف عنها ہلکا، اور جو میری اہل بیت
کی محبت والی کشتی سے پیچھے رہا، خدا نے اس کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اب کون سی حدیث پڑھوں آپ کے سامنے؟ اگر اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھا تو کامیاب ہوا۔ میرے امام پہ قربان جاؤ، اعلیٰ حضرت کا کلام تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا، اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ امام اہل سنت پر بات ختم ہے۔ انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ حضور کی حدیث ہے نا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال۔ حضور کی حدیث ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ان کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضور نے صحابہ کو کیا قرار دیا؟ آواز نہیں آ رہی سب کی ہے۔ حضور نے صحابہ کو کیا قرار دیا؟ ستارے، اور اہل بیت کو کشتی۔ ابھی سنا، اہل بیت کو، اہل بیت کشتی ہے اور صحابہ کشتی۔ جب سمندر میں سفر کرتی ہے تو ستاروں سے مدد لیتی ہے، ستاروں سے روشنی بھی لیتی ہے، سب معاملات۔ کامیاب وہی ہے جو اہل بیت کی محبت والی کشتی میں بیٹھے اور صحابہ کو اپنی آنکھوں کا تارا مانے۔ کامیاب وہ ہے۔ اور میرے امام پر قربان جو ایک شعر میں پورا عقیدہ بیان کر دیا، فرمایا کسی اور کا نہیں، کسی اور کا نہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ کیوں؟ نجم ہے، نجم کہتے ہیں ستارے کو، سنی کے پاس نجم بھی ہے، اور ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، سنی کے پاس ستارے بھی ہیں کشتی بھی ہے، بولو نا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، بولو سبحان اللہ۔ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت کو برکت عطا فرمائی۔ میں فضائل والی اب حدیثوں کو ادھر روکتا ہوں اور کربلا کی طرف تھوڑی آپ کی توجہ لے کر جاتا ہوں تاکہ آج کا عنوان بھی میرا مکمل ہو جائے۔ تھوڑے سے وقت میں اس بات کو مکمل کروں گا۔ یہ کربلا کا جو واقعہ ہے کیوں ہوا، حدیث پڑھوں گا آگے آپ کے سامنے۔ امام حسین کیوں نکلے؟ توجہ ہے آپ کی، امام حسین کیوں نکلے، کیا وجہ تھی؟ مختصر بالکل اس کو میں کر رہا ہوں ورنہ گھنٹوں کی بات ہے، بالکل مختصر کر کے خلاصہ دے رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو آپ کے منصب پر زبردستی یزید نے بیٹھنے کی کوشش کی۔ یزید فاسق و فاجر، البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا، ابن کثیر نے بھی لکھا، سب نے لکھا۔ یزید کی تعریف میں آپ کو یہ توصیف الرحمان جیسے سعودی بوزن یہودی یہی ملیں گے، چند لال رومال والے، باقی کسی نے کوئی تعریف نہیں کی یزید کی۔ اور حسین کی تعریف قرآن کر رہا ہے، حدیثیں کر رہی ہیں، صحابہ کر رہے ہیں، پوری امت کر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو تم اتنی زور لگا رہے ہو تو ہم بھی ایک دعا دے دیتے ہیں، خدا تم سب سعودیوں کا بروزن یہودیوں کا سب کا حشر خدا یزید کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے۔ ختم ہو گئی بات۔ 10 محرم کو شادی کرنا کوئی منع نہیں، لیکن میں نے کہا کچھ محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ڈاکٹر اسرار 10 محرم کو بیٹے کی شادی کرتا ہے اور کتابیں اور تعلیمات لکھی کہ یزید تو شہزادہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کا حشر یزید کے ساتھ، خدا ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے۔ کوئی کہ یار آپ نے نام لے لیا، تو میں نے کہا کربلا کی رات بھی حق نہیں بولنا، تو پھر کیا ہے کیا کربلا پھر؟ اور کمال یہ ہے، میں تو حیران ہوں، اب تو عمران خان بھی یزید کا نام لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ یزید حکمرانوں کے سامنے کھڑا۔ میں نے کہا تمہیں چھو کے بھی نہیں گزرا کہ کربلا ہے کیا؟ یہ سیاست دانوں کے کل اخبار میں بیانات چھپیں گے۔ اور پتہ ہے پچھلے سال میں نے ایک بیان دیکھا، میں نے کہا کتنے حرام خور ہیں اور بالکل نرے جاہل ہیں، ایک قرآن کی آیت پڑھنے نہیں آتی، مولوی کے منہ سے اگر انگلش میں غلط جملہ نکل جائے تو پوری قوم ہنستی ہے۔ اور میں نے کہا انہیں قل هو اللہ احد پڑھنے نہیں آتی تو آپ کے نزدیک پھر بھی ان کی اہمیت ہے کہ یار انگلش پڑھی اچھی بولتا ہے۔ میں نے کہا پھر ان کے ساتھ ہی رہو، وہی معاملہ ہے۔ پچھلے سال ایک حکومتی سیاست نے بیان دیا، کربلا کا واقعہ امن کا پیغام دیتا ہے۔
سلامتی کا پیغام دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کا پیغام دیتا ہے، کربلا کا واقعہ بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، کربلا کا واقعہ مسلمان آپس میں شیر و شکر رہے ہیں اس کا پیغام. وہ نہیں جو تعزیت چل رہی ہوتی، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پورے چینلز پر آتا ہے فلاں نے بھی تعزیت کی فلاں، تو ان کے رسمی جملے ان کو لکھے ہوئے ہوتے، خالی فون پہ تصدیق کرتے ہیں، ورنہ میسج بھی نہیں آتا، چلا دیتے ہیں سب. صدر مملکت نے تعزیت کی تو وزیر اعظم، وہ یہ جملے سمجھے کربلا میں بھی یہی چلے گا، وہ سیم بیان. میں نے کہا کربلا حق کی خاطر کٹ مرنے کا پیغام دیتا ہے. کربلا تم جیسے شیطانوں کو گھر پہنچا کر قوم ان کے گریبان تک ہاتھ ڈالے اور حضور کے دین پر پہرا دے، کربلا اس کا پیغام دیتا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی چارگی آپس میں ہوگی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں پر امام حسین کا لشکر 81 موجود، 81 کے قریب حسین کا لشکر ہے، 72 شہید ہوتے ہیں. امام حسین کے لشکر 81 سے 82، سامنے 30,000 سے زیادہ یزیدی. دونوں طرف جب خیمے لگ گئے محرم کے 7، 8، 9، 10 دونوں طرف نماز ہو رہی ہے. کچھ سمجھ رہے ہو؟ میں آگے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. کیوں جھوٹ بولتے ہو کربلا کو نہیں سمجھ آتا تم؟ آج اگر اس حق کو نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے قوم؟ اسی لیے میں اس فلسفے کو آخر میں رکھ کر بات ختم کر رہا ہوں. دونوں طرف اذان ہو رہی ہے، وہاں یزیدی فوج میں بھی اذان ہو رہی ہے. سمجھو اس کو، دین سمجھو. کاش یہ 10 منٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے تو ہماری محنت قبول ہے انشاءاللہ. میرا رب اپنے فضل سے یہ باتیں آپ کے دلوں میں اتار دے، میری بہنوں کے دلوں میں اتار دے. ہم ایسے نہیں چلاتے، ایسے نہیں چلا رہے آپ کے سامنے بتانے کے لیے. دونوں طرف نماز ہو رہی ہے، یزیدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے رفقا بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اتحاد ہوا؟ جواب نہیں آیا. تم کیا پھر اخبارات میں منجن بیچ رہے ہو کہ اتحاد کر لو؟ بھائی دونوں نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن حسین نے بتایا کہ نماز روزے کی بنیاد پر، داڑھی امامے کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہوتا، اتحاد نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے. نظریہ درست ہے تو وہ امریکہ میں بھی رہتا ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے، اور نظریہ 2 نمبر ہے تو سگا بیٹا اور سگا باپ بھی ہے تو وہ جوتے کی نوک پر ہے. یہ کربلا ہے، یہ پیغام کربلا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ پیغام کربلا ہے. تم ایسے اخبارات میں بیانات ٹھوک دیتے ہو کربلا بھائی چارگی کا. ابے کربلا تم جیسے بے غیرتوں کو ٹھکانے پہ لگانے کا پیغام دیتا ہے. قوم اٹھے، خدا کی قسم اٹھے قوم. خدا اس قوم کو غیرت عطا کرے. ہم ڈالر سے تو باہر نکلے، ہم پیٹرول کے ریٹ اور ایکسپورٹ سے تو باہر نکلے تو ہمیں پتا چلے حسین نے گردن کیوں دی ہے. آج اگر آپ ان میں بیدار نہ ہوئے تو ان کو منہ کیا دکھائیں گے؟ حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام کربلا ہے. اور کیا ہے کربلا؟ حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام ہے. اب جب یزید قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے، امام حسین کے پاس خطوط آنا شروع کر. میں نے مختصر کر دیا، 40,000 سے زیادہ خطوط جمع ہو گئے ایک قول کے مطابق کہ آپ آئیں، یزید قابض ہو گیا ہے اور یزید حضور کے دین کے نقشے کو بگاڑ رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجا، پھر آپ تشریف لے گئے. اب میں جو کہنا چاہتا ہوں، امام حسین وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ جب مجھے خطوط لکھے جا رہے تھے اس وقت تو قوم کھڑے ہونے کی بات کر رہی تھی. جیسے یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے، گورنر کوفہ کی طرف سے جب قوم کو یہ اعلان کیا، آج ہم بھی غور کریں، میں بھی کمزور ہوں، غور کروں، آپ بھی غور کریں. خدا اہل بیت کے صدقے ہمیں جرت اور بہادری دے دے. واللہ جسے جرت مل گئی نا اسے زندگی کا مزہ مل گیا، پھر وہ سکون کے ساتھ جیتا ہے. خدا ہمیں یہ نعمت اور لذت بھی دے دے. اب جیسے ہی گورنر کی طرف سے اور یزید کی طرف سے لوگوں کو دھمکایا، وہ تھے ہی کوفی، حسین کا ساتھ چھوڑ دیا. امام حسین جب پہنچے دیکھا کہ معاملہ کچھ اور. امام مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، معاملہ کچھ اور ہے. یزید کی طرف سے نمائندے امام حسین سے مذاکرات کے لیے پہنچے. مختصر کر رہا ہوں. امام حسین سے فرمایا، امام حسین نے فرمایا کیا ہوا تمہیں؟ تو کہا یزید کی طرف سے ہمیں سخت آرڈر ہے اور آپ کے لیے اور آپ کے تمام قافلے والوں کے لیے 2 ہی آپشن ہیں. امام حسین نے فرمایا کون سے؟ کہا یا تو اب یزید کی بیعت کریں، یزید کو مانیں، یزید کے حق میں ووٹ دے دیں،
یزید کی حمایت کر دیں تو یزید نے کہا ہے کہ میں جو دنیاوی خزانہ میرے پاس ہے وہ سب حسین کے قدموں میں رکھوں گا، صرف یہ میری حمایت کر دیں۔ سمجھو یار، آج اس کو سیاست پہ مت لے کر جانا، میں کربلا کا پیغام دے رہا ہوں، اور یہ فرشتے میرے لکھ رہے ہیں، میں بڑی رات غلط بات نہیں کروں گا، یہ منصب بڑا نازک ہے، میں ہر بات کا جواب دوں، مجھے جواب دینا ہے، غلط بات نہیں کروں، آپ بھی ذرا نظریے سے سننا۔ کہا آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو یزید کی حمایت کر دیں، یزید نے کہا ہے کہ مجھے آپ مان لے حاکم، میں آج سے امیر المومنین ہوں، آپ مجھے مانیں، یا پھر یزید کہہ رہا ہے کہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے مسکرا کے فرمایا ہم اس شخص کی حمایت نہیں کر سکتے جو میرے نانا جان کے دین کے نقشے کو بدلے۔ امام حسین نے فرمایا ہم نے اور ہمارے بھائی حسن نے یزید کے والد امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، ان کو مانا کیونکہ وہ صحابی بھی تھے اور حضور کے دین کے پہرے دار تھے۔ اگر یزید ویسا ہی ہوتا تو ہم مانتے، کیونکہ دنیا کی حکومتیں ہمارے لیے ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جیسے حسن نے امیر معاویہ کو خود دے دی، ورنہ حضرت امیر معاویہ نہیں لے سکتے تھے، امام حسن نے اپنی مرضی سے انہیں دے دیا منصب، 6 مہینے کے اندر دے دیا اپنا منصب، تو کہا ایسے میں بھی جانے دیتا، لیکن یزید اس کا اہل نہیں ہے، وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے، وہ اللہ کے دین کے نقشے کو بگاڑ رہا ہے۔ جب یہ پوری بات یزید کے گورنرز تک اور یزید تک یہ پہنچائی گئی تو کہا ٹھیک ہے، امام حسین سے انہوں نے کہا کہ آپ جنگ کے لیے تھا، کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، ہم تو ہیں ہی حضور کی خاطر اور دین کی خاطر قربانی دینے والے۔ امام حسین جب نکلے تھے نا مکے سے، کون سی ذی الحجہ تھی پتہ ہے؟ 7 اور 8، یہ 2 روایتیں آتی ہیں۔ کون سی ذی الحجہ کو امام حسین نے چھوڑا مکہ؟ حج کرنے کے لیے دل ہمارا بہت تڑپتا ہے، مدینے جانے کے لیے دل سب کا تڑپتا ہے، بلاوا آ جائے اور انشاءاللہ آ جائے گا، لیکن سنیں حسین نے بتایا اور جو بابا جی نے ایک شعر میں کہا تھا نا کہ در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچا، چاہتے تو امام حسین بھی پھر حج کے 5 دن گزار ہی لیتے، ویسے بھی تو گھوڑے پر جانا تھا، کون سا پلین میں جانا تھا، 5 دن بعد کربلا چلے جاتے۔ حسین نے بتا دیا جب دین بچانے کی بات آتی ہے تو پھر حج پہ نہیں جانا ہوتا، حضور کے دین کو بچانے کے لیے میدان کے اندر کھڑے رہ کر ہر قربانی دینی ہوتی ہے، دین جب بچانے کی بات ہو۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں امام حسین مکے سے 7 تاریخ کو جا رہے ہیں، پوری قوم مکہ پہنچنے کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ ہم مکے میں پہنچ جائیں، لیکن میں نے کہا میں حسین کی بات کر رہا ہوں، اگر خادم حسین کی بھی بات کرتے تو معاذ اللہ لوگ فتوے دے دیتے کہ یہ کون سی بات ہے، حج کو پیٹ دے کر معاذ اللہ کربلا جا رہے ہیں، لیکن میں نے بات امام حسین کی ہے، جن کو ماننا شریعت ہے، جن کو ماننا دین ہے، کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے؟ حسین نے بتایا حسینیت یہ ہے کہ جب حضور کے دین کے مقابلے میں کوئی ظالم کھڑا ہو، کوئی یزیدی سامنے ہو، تو اپنی جان، اپنے مال، اپنی ہر شے کو قربان کر کے حج پہ نہیں جانا، وہ بعد میں جانا، پہلے یزیدیت کے مقابلے کے لیے میدان میں کھڑا ہونا۔ یہ حسینیت ہے، یہ پیغام کربلا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے جنگ کے لیے میدان میں کھڑے ہیں۔ پتہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سی بات لے گئی؟ میں نے بالکل سب باتیں کاٹ کر مختصر کر رہا ہوں، جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں خدا کے واسطے اس کو سن لو، پتہ نہیں قوم نے آپ تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، یہ حدیث سن لو، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، مشکات کے اندر بھی ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، افضل الجہاد، ہم کہتے ہیں نا دنیاوی معاملات میں تو حق بولتا ہوں بھائی، میں منہ پہ بولنے والا آدمی ہوں، بھلے آپ کو برا لگے۔ میں نے کہا حضرت صاحب کبھی دین کے لیے بھی منہ پہ بولنا سیکھیں، ذات کے لیے تو سب چیمپئن بنے ہوئے ہیں، یہاں ذات کی بات ہی نہیں، ذات کے لیے ہر بات منہ پہ نہیں بولی جاتی، کوئی درگزر کرنا ہوتا ہے، کوئی سامنے والے کی عزت رکھنی ہوتی ہے، درگزر کر دو، جانتے ہو کہ سامنے والا غلط کر رہا ہے تو بھی ذات کا معاملہ ہے تو چھوڑ دینا ہوتا ہے، یہ پیغام ہے۔ لیکن دین کے لیے حق بولنا ہے، وہاں چھپ چھپا کر کام نہیں کرنا۔ سنیں اللہ کے حبیب نے فرمایا افضل الجہاد، حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور حوالے بھی دے دیے، 4 کتابوں کے اندر حدیث موجود۔
ابو سعید فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ میری بہنیں بھی سنیں، خواتین بھی سنیں، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ من قال کلمت حق عند السلطان الجائر، حضور نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولنا ہے. ہاں، ظالم حاکم کے سامنے حق بولنا ہے، سب سے بڑا جہاد ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ امام حسین نکلے. اور آگے سنیں، دو ہی روایت، ایک امام حسین کا خطبہ پڑھوں گا، ابھی تو 1 گھنٹہ اور 20 منٹ تقریر کو ہوئے ہیں، سمجھے 10 منٹ میں بات ختم ہوگی. ایک امام حسین کے آخر میں خطبہ پڑھوں گا تاکہ پتہ چلے کہ حسین نے خطبہ کیا دیا. اتنی باتیں تیار کر کے آیا ہوں، اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. 2 ہی باتوں پر بات ختم، باقی سب باتیں میں نے ختم کر دی. کل عصر تا مغرب ہم نے مسجد میں محفل رکھی ہے. سبحان اللہ نہیں بولا آپ؟ خواتین بھی آ سکتی ہیں. اور یہ چاروں جو 5 ہم نے رات کی محفلیں رکھی ہیں نا، تو کل عصر تا مغرب ان تمام محفل کی قبولیت کے لیے دعا کریں گے اور غوث پاک کا ختم پڑھیں گے. اور کل وقت ہوا تو پھر 10 منٹ اس پر بات کر لیں گے. عصر تا مغرب کل انشاءاللہ بڑے دن، اور دعائے عاشورہ بھی پڑھیں گے تاکہ سب کو برکتیں مل جائیں. تو ضرور کل آئیے گا. ابھی سنیں، حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اور یہ روایت کنز الاموال کے اندر موجود ہے. اب سن لیں، اس کے بعد آپ اپنے اوپر غور کریں، میں اپنے اوپر. آپس میں ایک دوسرے کو ادھر ادھر نظر سے دیکھنے کے بجائے اپنے اپنے گریبان میں جا کے، اور حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں. حضور نے حضرت کعب بن عجرہ سے فرمایا، یہ فلسفہ کربلا ہے. میں نے بالکل مختصر کر دیا. یا کعب بن عجرہ، عربی متن پڑھ رہا ہوں، اعیذک باللہ من امارت السفہاء. حضور نے فرمایا اے کعب بن عجرہ، میں تجھ کو بے وقوفوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. میں تجھ کو بے وقوفوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. صحابی رسول سے حضور نے فرمایا. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنیں حضور کے غلاموں سنیں. کعب بن عجرہ کہتے ہیں حضور وما امارت السفہاء، حضور یہ بے وقوفوں کی حکومت کیا ہے؟ اس کی روشنی میں یہ بھی فیصلہ کر لو کہ آج کی حکومت کیا ہے. اور صرف آج کی حکومت یا آج کی اپوزیشن بھی کیا ہے. یہ سب بھائی بہن ہیں، یہ کیا ہے آج کی حکومت اور آج کی اپوزیشن دونوں کیا ہے دیکھنا. اختیار، سیٹیں، مراتیں، سب کچھ انہی کے پاس. سنیں، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی وضاحت کر دیں، یہ بے وقوفوں کی حکومت کیا ہے حضور؟ قال، سرکار نے فرمایا یوشک ان تکون امراء ان حدثوا کذبوا. اللہ اکبر. فرمایا سن پہلی بات، ان قریب ایسے حکمران ہوں گے، میں نے اس لیے ان کی حکومت کو بے وقوفانہ حکومت کہی حضور نے فرمایا، اور اس لیے میں تجھے پناہ میں دیتا ہوں کہ وہ بے وقوف حکمرانوں کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہوگا کہ جب بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے. 1100 ارب کراچی کے لیے، نیا پاکستان، فلانا ڈماکا، یہ وہ IMF کے پاس کوئی جائے تو وہ یہ خودکشی کر لے، وہ یہ کر لے، یہ سب حضور کی پہلی بات. قوم کو بھی سلام ہے، 2 منٹ میں ہم بھول جاتے ہیں نا. ہاں مولوی کو نہیں بولتے، اس کو معاف نہیں کرتے. ذات کا معاملہ ہو جائے تو اس کو قیامت تک ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی سب بھول جاتے ہیں ہم. اللہ حضور نے فرمایا جو بے وقوف حکمران ہیں، پہلی بات سن، حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. فرمایا ان کی بے وقوفی کا سب سے بڑا معاملہ یہ ان حدثوا کذبوا، جب بھی بات کریں گے جھوٹ بولیں گے. آگے سن، وَإِنْ عَمِلُوا ظَلَمُوا، اور جب کوئی کام کریں گے تو ظلم کریں گے. ظلم نہیں ہو رہا؟ بلوچستان کا حال دیکھو، ابھی تک یہ سیاست چمکانے میں، جلسے کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہاں کون جا رہا ہے؟ تحریک لبیک اپنی مدد آپ کے تحت پہنچی ہے، جو کر کے پہنچ. ٹی وی نہ دکھائے میڈیا، لیکن پہنچے حضور کے غلام. یہ تصویریں کھنچوانا اور ہے، اور ان کے ساتھ رات گزار کر ان کو روٹی پکا کر کھلانا کچھ اور ہے. خیر ہم تو جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں نا. بابا جی کہتے تھے میڈیا نہ بھی دکھائے، لیکن حضور تو دیکھ رہے ہیں نا.
दिखाना तो उनको है ना। तवज्जो, फरमाया वाइन आमिलू ज़लमू, और जब वो काम करेंगे तो जुल्म करेंगे। अब आगे सुन लो, हम सब इसमें शामिल हैं या नहीं, इस पे देखना। मैं हदीस पढ़ रहा हूं, अल्लाह अकबर, सरकार ने क्या जलाल फरमाया। इसलिए हुसैन ने यजीद की हिमायत नहीं की मेरे भाइयों, इसलिए हुसैन ने गर्दन कटा दी लेकिन यजीद की हिमायत नहीं की, यजीद का साथ नहीं दिया। सुने, आखिरी 5-7 मिनट रह गए, बात सुने, तवज्जो। मेरे आका ने फरमाया, सुन का बिन उजरा, फमन जाअहुम फसद्दक़हुम बिकिज़्बिहिम, अस्तग़फिरुल्लाह, व आनहुम अला ज़ुल्मिहिम फलैसा मिन्नी, अस्तग़फिरुल्लाह। हुजूर ने फरमाया, जो ऐसे हुक्मरान के झूठ की तस्दीक करे, कहां गए वो मीडिया पर बैठने वाले ARY के दलाल, और कहां है ये जियो के 2 नंबर सहाफी और एंकर्स जो पैसे और लिफाफे खौर, सब हुकूमत हो या अपोजिशन, तमाम 2 नंबर हुक्मरानों की और उनकी बातों की तस्दीक करते। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने उनके झूठों को सच बयान किया और जिसने उन हुक्मरानों की मदद की उनके जुल्म पर, मेरे आका ने फरमाया फलैसा मिन्नी, वो PTI में, नून लीग में और पीपल्स पार्टी में और MQM में तो हो सकता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया वो मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखता। अंदाजा लगा लो, फलैसा मिन्नी, मेरे आका की हदीस पढ़ रहा हूं। हुजूर ने फरमाया, जो जालिम हुक्मरानों की मदद करता है, उनके झूठ को सच बयान करता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। आप मेरे मोहब्बत करने वाले हो, आप नमाजी अहले बैत की मोहब्बत में हाथ जोड़कर कहता हूं, अगर अब तक आपके दिल में भी कारोबार की वजह से, बिजनेस की वजह से, डॉलर की वजह से, जिस वजह से भी, अगर इमरान, नवाज, शहबाज, जरदारी, अल्ताफ, इनकी अगर आपको हिमायत या इनकी मोहब्बत कहीं भी आई हो, आज करबला की रात तौबा कर लेना। मेरा ताल्लुक नहीं, मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। हुजूर की हदीस में हुजूर ने फरमाया फलैसा मिन्नी, कैसा जलाल किया यार। अगर इतना ही आसान, खुदारा समझ लो मेरी बात, 5 नशिस्त से मैंने की इसका खुलासा। यार अगर इतना ही आसान होता इन हुक्मरानों की हिमायत करना, नहीं, वो हम इमरान को सही नहीं कहते, लेकिन ये इन चोरों के मुकाबले में तो मैंने कहा नहीं, चोर सब चोर होते हैं, सही कुछ नहीं होता। पेशाब का एक कतरा भी ना पाके, पूरा पेशाब भी ना पाके, सब खराब है। आप किस वजह से हिमायत कर रहे हैं? क्या किया था इसने 4.25 साल? अफसोस है नौजवानों पर, अफसोस है सोशल मीडिया चलाने वालों पर। खुदा के वास्ते यार, तुम इन हुक्मरानों से क्या मोहब्बत करते हो? तुम इनके दलाल बनते हो, रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? आप कहेंगे वो दुनिया है। मैंने कहा फिर हुसैन ने यजीद की हिमायत क्यों ना की? अगर कोई मसला ही ना होता, हुसैन बात मान लेते यजीद की। कहते हैं वो दीन का काम है, मजबूरी है उनकी हिमायत करना, उनका साथ देना। मैंने कहा फिर हुसैन भी बहुत बड़ा दीन का काम कर जाते, यजीद की हिमायत हो जाती तो हुकूमत साथ हो जाती। ना, ये आपका काम नहीं है। सबसे बड़ा दीन का काम और सबसे बड़ा काम यह है, बंदा हक के लिए खड़ा रहे, भले थोड़ा रहे, हक है। कुछ समझ रहे हो? मैं हुजूर की हदीस पढ़ रहा हूं, मेरा आका ने फरमाया फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। और यहां बात खत्म नहीं कि अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, वलस्तु मिन्हु, अस्तगफिरुल्लाह। हुजूर ने फरमाया मैं उससे नहीं हूं। अब सोच लो, जिसने हुक्मरानों की या अपोजिशन की हिमायत की है, जिस वजह से भी तारीफ की है, हदीस पता है हुजूर की? हुजूर ने फरमाया जब फासिक की कोई तारीफ करता है खुदा का अर्श हिल जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जब कोई फासिक की तारीफ करता है खुदा का अर्श हिल जाता है। ये हुक्मरान फासिक व फाजिल नहीं है? बोलो, क्या इनका किरदार बहुत साफ है? अभी अमेरिका के हवाले से गुलामी की बातें कर रहा था, आज भी तस्वीरें वायरल हुई हैं। खुदा है जो ऐबों को फिर चाक कर देता है ना। जब तुमने हुजूर के दीन से टक्कर ली है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? बोलो, इमरान खान की है ना। तो फिर क्यों उसके गवर्नर, उसके वजीर आला ने क्यों फिर अमेरिका वाले को अपनी सीट पे बिठाया था? 2 नंबरी करते हो कौम को। एक तरफ गुलामी कबूल नहीं, दूसरी तरफ अमेरिका के चमचे बनते हो तुम। लेकिन तुम जो भी करो, हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि तुम पाकिस्तान के मुखलिस तो नहीं हो। अगर कौम तुम्हारे जुमलों में आकर कह भी दे कि तुम वतन के लिए बेहतर हो, तो भी तुम हमारे लिए बेहतर नहीं, क्योंकि वतन बाद में है, रसूलुल्लाह का दीन पहले है।
تم دین کے تو غدار ہو نا، وطن کے بھی غدار ہو. قوم کو بعد میں سمجھ آئے گی، ابھی نہیں آ رہی ہے قوم کو، بعد میں اور آئے گی. ہو سکتا ہے نہ بھی ہم مار دیے جائے پھر سمجھ آئے شاید. پھر بھی اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ نہیں فلاں پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے، میں نے کہا نہیں 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 نہیں، حضور کے دین کے لیے جو بہتر ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. آسیہ ملونہ کو تم نے بھگا دی، عمران خان بھگانے کے بعد تم نے کریڈٹ لیا تھا کہ میں نے اس کو چھڑوایا. عافیہ صدیقی کی ماں چلی گئی لیکن تو اس کو نہ نکال سکا، حضور اس کے خواب میں آ رہے ہیں. یہ نواز شریف جس نے ممتاز قادری کو تختہ دار تک پہنچایا، تم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں. ہوگے تم مخلص لیکن تم ہمارے جوتے کی نوک پر، کیونکہ تم دین والے نہیں. لیکن کاش قوم کو تو سمجھا. قوم کہتی ہے بھائی دین آپ اپنے پاس رکھو، ہمیں بتاؤ پیٹرول کب سستا ہو رہا ہے اور ڈالر کب کم ہو رہا ہے. ہنسے نہیں سمجھیں. قوم بھی تو یہی گھوم رہی ہے نا. ہم میں سے کس کو دین چاہیے؟ ہم آپس میں بیٹھیں کس کو دین چاہیے؟ پتہ نہیں یہ باتوں میں بھی ہو سکتا ہے لوگ بولیں کہ پتہ نہیں مولانا کہاں چلے گئے آپ. تو میں نے کہا یہ حسین کی آخری بات کر رہا ہوں، فضائل اور سب سنا دیے. یہ بات نہ کرتا تو پھر کربلا کی بات ادھوری رہ جاتی. حضور نے فرمایا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو 2 نمبر حکمران کی مدد کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے. پھر میرا آقا نے فرمایا اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور آگے سنو، ولا یرید علی حوضی غدن، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے حوض پر بھی نہ آئے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہے اس لیے میں چلا رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا وہ قیامت کے دن میرے حوض پر نہ آئے، میرے حوض پر نہ آئے. اور آگے سنو، سلام امیر المجاہدین خادم حسین نظر. آپ کے منہ سے نہیں نکلا ہے، اس مرد کلندر نے سب قربان کیا ہے. آپ کو اور مجھے تھوڑا بخار ہونا، چلے بخار بھی چھوڑ دیں، ہم کاروبار کی وجہ سے بھی محفل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تھوڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو محفل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ خادم حسین معذور ہو کر جیل میں جانے کے لیے بھی تیار ہے. کوئی بھی آتا کہتے کیا حضور کے لیے گردن رکھی ہے، پھر جیل کیا ہے. توجہ، میرا آقا نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَأْتِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ، سبحان اللہ، یہ بھی مبارک. وَلَمْ يُعْنِهِمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ. واہ واہ. ہم رسول اللہ کے غلاموں کو اور تحریک لبیک کو کسی کی کوئی حمایت نہیں چاہیے. الحمدللہ میرے آقا نے بتا دیا کہ جس نے ظالم حکمرانوں کا ساتھ نہیں دیا اور ان کی تصدیق نہیں کی اور ظالم حکمرانوں کے ظلم پر ان کی مدد نہیں کی، میرے آقا نے فرمایا فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وہ مجھ مصطفیٰ سے ہے اور میں مصطفیٰ اس سے ہوں. تحریک لبیک والوں کا کون ہے؟ تحریک لبیک والوں کا کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں. تحریک لبیک والوں کے ساتھ کون ہے؟ رسول اللہ کی نظر کرم ہے. میرا آقا نے فرمایا فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ. اور آگے سنو، وَهُوَ يَرِدُ عَلَىٰ حَوْضِي غَدًا، اور وہ کل قیامت کے دن میرے حوض پر ضرور آئے. آخری 5 منٹ میں امام حسین کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، بولو سبحان اللہ. سنتے ہو امام حسین کا خطبہ؟ اور امام حسین نے اس خطبے میں بتا دیا کہ میں کیوں گیا تھا کربلا. کربلا کیوں گیا تھا سن رہے ہیں نا؟ اس خطبے کے بعد آپ سوچ لو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور یہ کربلا کا پیغام ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، یزیدی فوج سامنے کھڑی حجت تمام کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ساتھ نہیں دیا. یزید نے ووٹ مانگا تھا نا. کیا مانگا تھا؟ ووٹ دے دو تاکہ میں حاکم بن جاؤں. آپ مان لو تو سب مان لیں گے. حسین بتاؤ نا ووٹ دے دیتے تو پھر آگے دین کا کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ ہمارے نزدیک ان باتوں کی اہمیت ہی نہیں ہے. چھوڑے یار، لوگ کہتے ہیں یار حکومت الگ ہے، آپ مولانا دین کا کام کریں. تو میں نے حسین بھی یہی کہتے کہ میں مکہ مدینے کے اندر موجود ہوں، دین کا کام تو کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی میں کربلا میں جا کر اس سے ٹکر لوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں کربلا جاؤں اور اس کا مقابلہ کروں؟ کیا فائدہ مجھے؟ لوگ یہی کہتے ہیں نا. مولانا اللہ اللہ کرو، اللہ کا نام لو، نماز پڑھاؤ، مسجد پہ توجہ دو، ادارے پہ توجہ دو. ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں آپ، حفظ قرآن لوگوں کو کرا رہے ہیں، بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں. کہاں آپ سیاست کے چکروں میں لگ گئے؟ کن چکروں میں چلے گئے ہیں؟ چھوڑیں، مسجد کو دیکھیں، ادارے کو دیکھیں. میں نے کہا واہ واہ واہ، یہ سب مشورہ دیتے ہیں. سلام ہے سب کو، کروڑوں سلام، سب مشورہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا پھر مولا حسین تو تھے مدینے کے اندر ہی، تھے مکے کے اندر ہی، اور سب اطراف میں مرید صحابہ تھے مولا حسین کے. پھر انہیں کیا حاجت تھی وہاں جانے کی؟ کیا حاجت تھی؟ جو حاجت انہیں لے گئی، آج وہی مقصد ان کے در کے غلاموں کو میدان میں لیے ہوئے، ورنہ واللہ کوئی ذاتی مقصد نہیں. سنیں، امام حسین خطبہ دے رہے ہیں یزیدیوں کے سامنے
عاشورے کے دن کربلا والے دن حسین خطبہ دے رہے ہیں. اس خطبے کے بعد حجت تمام ہو گئی, بات مکمل کر دی مولا حسین نے, اور پھر طبلہ بجا جنگ کا. اللہ اکبر. امام حسین نے خطبہ دیا, فرمایا ایھا الناس, اے لوگو, عربی میں خطبہ پڑھ رہا ہوں امام حسین کا, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واہ واہ, حضور کی حدیث سے خطبہ ارشاد کیا. امام حسین نے فرمایا بے شک میرے نانا جان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من رأى سلطانا جائرا, جو کوئی شخص ظالم حاکم کو دیکھے, ظالم حکمرانوں کو کوئی شخص دیکھے, مستحلا لحرم اللہ, ایسا ظالم حاکم کون؟ جو اللہ کے حرام کو حلال کرے. سود حرام ہے, سب کوٹ حکومت کس پہ لگی ہوئی ہے, دیکھ لیں. جو اللہ کے حرام کو حلال کرے, امام حسین کہہ رہے ہیں, میرے نانا جان کی حدیث پڑھ رہا ہوں, ناقصا لعہد اللہ, اللہ کے عہد کو جو توڑے, مخالفا لسنت رسول اللہ, اور جو میرے نانا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالفت کام کرے, مخالف والے کام کرے, سنت کی مخالفت کرے. یہ سب آج کے حکمران ذہن میں ہے نا, اپوزیشن حکمران سب دیکھو. جو ظالم بادشاہ اللہ کے حرام کو حلال کرے, اللہ کے عہد کو توڑے, اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کام کرے. بس 5 منٹ بعد ختم کر رہا ہوں, توجہ. یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان, اور جو اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور زیادتی کے کام کرے. امام حسین کہتے ہیں میرا آقا کی حدیث پڑھ رہا ہوں, اس لیے میں یزیدیوں تمہارے سامنے آیا ہوں, توجہ ادھر رکھو. فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول, اللہ اکبر. حسین فرماتے ہیں میں اس لیے تمہارے سامنے کھڑا ہوں کہ میں نے میرے نانا جان سے یہ بات سنی ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ظالم بادشاہ اللہ کے حرام کو حلال کرے, اللہ کے عہد کو توڑے, اللہ کے حبیب کی سنتوں کے خلاف کام کرے, اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرے, ان کے ساتھ زیادتی کرے. اور حضور نے فرمایا پھر کوئی اس ظالم بادشاہ کا اس رویہ نہ بدلے, نہ فعل سے نہ قول سے, یعنی اس ظالم بادشاہ کو کچھ نہ کہے, خاموش بیٹھا رہے, ظالم بادشاہ کی مخالفت نہ کرے, ان حکمرانوں کو بدلنے کی کوشش نہ کرے, قول سے اور عمل سے. کہ میرا کیا تعلق, وہ حکومت جانے, وہ سیاست جانے, ہمارا کیا تعلق. حسین فرماتے رسول اللہ نے فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ, فرمایا اللہ رب العالمین پر یہ حق ہے کہ جہاں وہ ظالم بادشاہ کو داخل کرے گا وہیں پر خاموش رہنے والوں کو داخل کرے گا. یہ میں حسین کا خطبہ پڑھ رہا ہوں, کسی کے پاس جواب ہو تو لیا ہے. حضور نے فرمایا جو خاموش رہا, سمجھو یار, خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں, ہمیں شوق نہیں یار. آپ لوگوں کو جب یہ دنیا کے معاملہ سمجھ آ رہی ہے تو ہمیں نہیں, ہمیں تو قرآن و سنت حضور کی نظر سے سمجھ آ رہا ہے. تو کیا ہم زندگی کے معاملات نہیں سمجھ سکتے؟ آپ اتنے سمجھدار ہو گئے تو ہم نہیں سمجھدار ہیں, ہمیں بھی سب سمجھ ہے. آپ کو آپ کی اولاد پیاری ہے, اپنی اولادوں کو بندہ بچا کے سیف کر کے رکھتا ہے, تو ہمیں اپنی اولاد پیاری نہیں, ہمیں اپنا گھر بار پیارا نہیں. ہم بھی کہیں چھوڑے ان چکروں میں, کہاں پڑے یار, بہت محنت ہے, کون ان یلغاروں کو ختم کرے گا, پورا گند بیٹھا ہوا ہے, کون کرے گا. رسول اللہ کی حدیث نے حسین کو بھی کربلا کا سفر کروایا, اور حسین نے وہ حدیث یزیدیوں کے سامنے عاشورے کے دن پڑھی, اور امام حسین نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی ظالم بادشاہ کے سامنے خاموش رہا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنی زبان سے اور اپنے فعل سے اس کو نہیں بدلا, تو جہاں اللہ اس ظالم بادشاہ کو ڈالے گا خاموش رہنے والے کو وہیں ڈالے گا. اور سنو, اللہ خبردار, امام حسین کا خطبہ پڑھا, وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ, فرمایا جو خاموش رہتا ہے نا ظالم بادشاہوں کی حرکتوں پر, ظالم حکمرانوں کے سامنے خاموش رہتا ہے, کچھ نہیں کہتا,
فرمایا اس نے شیطان کی پیروی کی ہے اور رحمان کی اطاعت کو اس نے چھوڑ دیا. وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، اللہ اکبر، اور پھر فساد کو ظاہر کر دیا، فتنہ اور فساد کو برپا کر دیا. امام حسین بتانا چاہتے میں کیوں یزید کے سامنے آیا ہوں. اس نے فتنے اور فساد کو برپا کر دیا. وَعَطِّلُ الْحُدُودِ، اور اللہ کی حدود کو اس نے معطل کر دیا معاذ اللہ. وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفِي، اور مال غنیمت میں جو بیت المال ہے، بیت المال جو قوم کا خزانہ ہے، اس میں وہ اپنی مرضی سے تصرف کرتے ہیں، قوم کا مال کھا جاتے ہیں. وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ، اور اس کو حلال کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا. وَحَرَّمُوا حَلَالًا، اور جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کرتے ہیں. تو حسین فرماتے یہ یزید کے اندر عادتیں ہیں، یہ یزید کے اندر عادتیں. حسین نے فرمایا یہ ظالم حکومت بننے کی بات کر رہی ہے، یہ حکمران ظالم ہے یزیدی. اس لیے حسین نے فرمایا میں سامنے کھڑا ہوں. اور پھر امام حسین نے کہا وَأَنَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرِي، حسین کہتے کوئی اور ہو اس سے زیادہ میرا حق ہے کہ میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے سامنے کھڑا ہو جاؤں، میرا زیادہ حق ہے. پھر آگے امام حسین نے فرمایا وَقَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ وَرُسُولُكُمْ بِبَيْعَتِكُمْ، اور تم نے تو مجھے لکھ لکھ کر بھیجے ہیں خط، تم نے تو مجھے خطوط بھیجے. امام حسین کہتے ہیں کہ حسین آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے. اور تم ہی نے لکھ کے بھیجا تھا کہ ہم آپ کی عزت کریں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے. امام حسین نے آخری عزت تمام کرتے ہوئے فرمایا فَإِنْ أَقَمْتُمْ عَلَى بَيْعَتِكُمْ تَصِيبُوا رُشْدَكُمْ، اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو گے نا تو کامیاب ہو جاؤ گے. بات ختم. اگر تم میری بیعت پر قائم رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. وَأَنَا الْحُسَيْنِ ابن علی ابن فاطمہ بنت رسول اللہ. آخر میں حسین نے فرمایا میں وہی حسین ہوں جو علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور میری والدہ فاطمہ رسول اللہ کی شہزادی ہیں. آخر میں آپ سے سوال، میں نے کتاب بند کر دی، موضوع باقی تھا لیکن ختم تاکہ بڑی رات ہے بات مکمل ہو جائے. مجھے یہ بتائیں یزیدیوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ نہیں دیا نا؟ جواب دیں. اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا. کیوں؟ کیوں؟ دو وجہ سے. آج وہ دو وجہ ہمارے اندر ہے. میری بہنیں بھی توجہ رکھیں، ختم کر دیا میں نے بیان، آخری منٹ رہ گیا. میری بہنیں بھی خدا را توجہ، اور آپ بھائی بھی جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی توجہ، ہاتھ جوڑ کر جو لائیو سن رہے ہیں وہ بھی توجہ. یہ پیغام ہے. امام حسین سامنے کھڑے ہیں، اللہ اکبر، امام حسین سامنے کھڑے ہیں، لیکن ان کا ساتھ لوگوں نے نہیں دیا. کس وجہ سے؟ دو وجہ سے. حکومت کا ڈر اور حکومت سے ملنے والی مراعاتوں کی لالچ. یہ بزرگوں نے خلاصہ لکھا ہے. انہیں یزید کی طرف سے ڈرایا گیا جس نے حسین کا ساتھ دیا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، جس نے زیادہ ساتھ دیا اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور دوسری طرف یزید کی طرف سے انعامات کے اعلان تھے، جس نے حسین کو چھوڑ دیا اس کو حکومت کی طرف سے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. آج آپ ایمانداری سے بتائیں، قوم جو حضور کے دین کی خاطر کھڑی نہیں ہو رہی، پیچھے کیا وجہ ہے؟ پنجاب اور سندھ کی میں بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، جو اچھے ہیں ان کو کروڑوں سلام. پنجاب اور سندھ کے بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے پیر پنجاب اور سندھ کے، مجھے بتاؤ تم آج اگر اپنے آستانوں پر حسین کے ذکر کی محفل کر لو اور برابر میں تمہارے وہی حکمران ظالم بیٹھے ہو جو اپوزیشن میں ہو یا اس وقت حکومت میں ہو، تو تم یہ دو نمبری کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ ارے حسین کے ذکر نے اور کربلا کی رات نے تو یہ بیان کیا تھا کہ ان دو نمبر حکمرانوں کو گردن سے کھینچ کر پھینکو اور حسین کی طرح حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ. لیکن آج بڑے بڑے آستانوں میں محفل ہو رہی ہے اور گدیوں پر اگر ان وزیروں کو بٹھایا ہے جنہوں نے قوم کے خون کو چوسا ہے، جنہوں نے حضور کے دین سے غداریاں کی ہیں، پھر کربلا کا ذکر کیا سکھا رہا ہے؟ پھر تم کون سے حسین کی محفل کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں. آج جو گدی نشین، جو پیران نظام، میں تحریک لبیک کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایسے بھی ختم نبوت کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر میدان مارنے کے لیے تیار نہیں. کون کہہ رہا تھا تمہیں کہ تم خادم حسین نظوی کی واہ واہ کر لو؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. لیکن افسوس ہے
کہ کوئی پیر نے پیپلز پارٹی کی حمایت کی ہے، سندھ کے پیر نے، کسی پنجاب کے پیر نے عمران خان کی حمایت کی ہے، اپنے آستانوں پر بلا کر، واللہ دل پھٹتا ہے، اپنے آستانوں پر بلا کر ان کو تم پھول کے ہار پہناتے ہو، ان پہ تم دستار باندھتے ہو. ارے تم پھر یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیری مریدی کا اور اپنے آبا و اجداد کی پیری مریدی کا سلسلہ چھوڑ دیتے، تم دنیا کے کتے بن جاتے، اور پھر تم اگر ان کا ساتھ دیتے تو ہمیں تکلیف نہ ہوتی. دل اس لیے ٹوٹتا ہے، دل اس لیے پھٹتا ہے کہ تم اس سیٹ پر بیٹھے ہو جو غوث اعظم کی وراثت میں آبا و اجداد تک چلی تھی. تم پیر بنے ہو، تم بڑے بڑے مزارات کے تم خادم اور تم بڑے بڑے مزارات کے مجاور ہو، اور پھر تم ان حکمرانوں کا ساتھ دیتے ہو. افسوس ہے یار، میں نہیں کہہ رہا تحریک لبیک کا ساتھ دیتے، لیکن ان کی حمایت تو نہ کرتے یار. کوئی ایک آدمی بتائے مجھے، پھر ہم سے بھی دلیل سے بات کرے کہ جس نے دین کے لیے کچھ کام کیا ان حکمرانوں نے. اور میں گناؤں 74 اور 75 سال سے اس ملک کا بیڑا غرق تو کیا ہے، حالات کہاں تک پہنچا دیے، اور دین کے اندر غداریاں کتنی کر رہے ہیں بتاؤ مجھے آپ. لیکن قوم کو پتہ ہی نہیں ہے ان پیروں کو، ان مولویوں کو کیا ہوا. اب بھی پی ٹی آئی کی حمایت، استغفر اللہ، اب بھی پیپلز پارٹی کی حمایت، اب بھی نواز شریف کی حمایت. تمہیں حضور کے غلام نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا نہیں کیا ان جماعتوں نے، کیا نہیں کیا ان جماعتوں نے حضور کے دین کے ساتھ. ہم اس لیے بات کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہو. ورنہ یہ باتیں کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن مجھے نہ آپ کو خوش کرنا ہے نہ آپ کو ناراض کرنا ہے. مجھے حسین کو خوش کرنا ہے اور ان کو راضی کرنا ہے. واللہ کوئی ہمیں دنیاوی طور پر کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. مجھے پھر کوئی بتائے کہ حسینیت کیا رہ گئی. ہم کہتے ہیں نہیں یار وہ ہمارے آستانے پر آئے تھے تو پھر ہم مل سکتے ہیں، ملنا تو منع نہیں. میں نے کہا ملنے کی بات الگ ہے، حمایت کرنا الگ ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کر کلپ بنوانا، ان کے ساتھ رہنا، پھر حمایت کا اعلان کرنا، مشترکہ کانفرنسز کر کے اعلان کرنا. افسوس ہے یار، خدا کے واسطے بھونس کے ناخن لو، ورنہ پھر یہ شام اور عراق والے حالات پاکستان کے ہونے والے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں. عرب کے اندر علماء چلاتے تھے، قوم کو کہتے تھے کہ دنیا کا کام اپنی جگہ، لیکن حق کے لیے بلند آواز کرو. لیکن انہیں سمجھ نہ آئی تو شام، عراق، لبنان، لیبیا، ان کا کیا حال ہوا. اور جاتے ہیں تحریک کی طرف سے بھی نمائندے. ہمارے بلال عبداللہ صاحب کئی مرتبہ جا چکے ہیں. آپ ان سے پوچھو عراق اور شام کے اندر ایسے ایسے لوگوں کی اب وہ مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو خود پہلے عرب پتی تھے، لیکن آج وہ جنگل کے اندر، خیمے کے اندر موجود ہیں اور 2 روٹی کے محتاج ہیں. کچھ بھی نہیں بچے گا. رب بڑا غیور ہے. میں حسین کی رات آپ کو پیغام دے رہا ہوں، خدا کی قسم، رب بڑا غیور ہے. وہ گناہگار کو معاف کر دیتا ہے لیکن بے حس آدمی کو معاف نہیں کرتا. ہم بے حس ہو گئے ہیں. وہ بے غیرت کو معاف نہیں کرتا، ہم بے غیرت ہو گئے ہیں. ہمارا خون نہیں کھولتا، ہمارا دل نہیں جلتا، ہمارے جذبات نہیں بیدار ہوتے. حضور کے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، قادیانیوں کے لیے راستے فراہم ہو رہے ہیں. آسیہ کو چھوڑ دیا گیا، غازی ممتاز قادی پھٹے پر چڑھ گئے، ہزاروں علماء کرام کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. آج بھی اس دین کے خلاف سازش ہو رہی ہیں اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھنا بچے گا کچھ بھی نہیں. پھر آپ کے اور میرے گھر میں گھس کے بھی ماریں گے. میں صحیح بتا رہا ہوں. بچے گا وہ جس نے حضور کے دین کے لیے حق آواز بلند کی ہو. یہ نہیں سمجھو کہ ارے مسئلہ ہی نہیں ہے، ارے ٹینشن ہی نہیں ہے، ارے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا جب کوئی دین سے ٹکر لیتا ہے تو خدا اس کو ذلیل کر دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی صرف قیمت لگی تھی. 7 سال تک مصر میں ایسا قحط آیا کہ جب تک دودھ پیتا بچہ بھی نہ بکا تو قحط رب نے نہیں اٹھایا، سب کچھ بک گیا. یا حضور کی عزت کی بات، ذاتی مسئلہ نہیں ہے، خدا کی قسم. میں نے کہا واہ عمران خان، او کمینے 2 نمبر، تجھے شرم آنی چاہیے. جب تک تو 4.25 سال حکومت میں رہا، ایک مرتبہ بھی بابا فرید کے مزار پر جا کر تو نے کوئی تعمیری کام نہیں کیا. آج حکومت سے باہر ہوا تو آج لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، ڈرامہ کرنے کے لیے تو بابا فرید پہ حاضری دے رہا ہے. اور قوم بھی تو پاگل ہے نا، کہتے ہیں ارے بڑے عاشق ہیں. میں نے کہا واہ واہ، آپ کو اور مجھے کو گالی دے تو پھر ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، اور حضور کے دین کے دھجیاں اڑائے. سوچو سمجھو، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ورنہ پھر ان ذکر کی برکتیں ہم کیسے پائیں گے. حق حق ہے. حسین نے گردن کٹا دی، علی اصغر کو کٹا دیا،
अपने बड़े बेटे को कटा दिया, सब कुछ कटा दिया, लेकिन हक पर आंच नहीं आने दी। ये फलसफा है। और आज हमको बेगरत बना दिया, बेहिस बना दिया, कारोबार में लगा दिया, बस थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो 2-4 नमाजें पढ़ लेते हैं, बाकी हमारी जिंदगी का शेड्यूल है बताओ? कोई सोचा हम कैसे इनका मुकाबला करेंगे? अरे अल्लामा साहब, यहाँ तो वही आएगा जिस पर फौज हाथ रखेगी, यहाँ तो वही आएगा जिस पर एजेंसी हाथ रखेंगी, आप तहरीक लब्बैक को जीतने नहीं दिया जाएगा, आप लोग जितनी भी कोशिश कर लो कुछ भी नहीं होने वाला, अरे आपको पता नहीं है, अरे पता। ठीक है, वाह भाई, आपको जितना पता है ये सब बात हमको भी पता है, तो फिर हम क्यों मैदान में? और आप ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर तबसरा करते हैं, ऑफिस पे बैठकर, दुकान पे बैठकर तबसरा करते हैं। फर्क ये पता है कि पता हमें भी है, लेकिन ये बातों की वजह से हमें घर में बैठने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी। जिस दिन दे दी उस दिन हम घर में बैठ जाएंगे। शरीयत ने यह कहा तुम्हें कोशिश करनी है, कोशिश करनी है। जब अब्दुल सत्तार खान नियाजी ने खत लिखा हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूरी वाले बुजुर्ग के थ्रू हुजूर तक खत पहुंचा, अब्दुल सत्तार खान नियाजी अल्लामा शाह अहमद दुरानी के साथ, कि हुजूर मैंने निकाह भी नहीं किया, या रसूल अल्लाह मैंने शादी तक नहीं की, सिर्फ इस मकसद की वजह से कि पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा आ जाए। हुजूर मैं थक गया, नहीं आ रहा, क्या करूं? मदीने पहुंच गए। हुजूर ने फरमाया अब्दुल सत्तार तुम्हारा काम में कोशिश करना, वो जारी रखो, बस ये वजह है। आपको पता है कि एजेंसियां जिसको चाहेंगी उनको लाएंगे, तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें मुकाबला करना है, हमें खाली रास्ता नहीं छोड़ना, हमें हुक्म है कि निकलना है हुजूर की खातिर। भाई हम लाखों का मजमा जमा कर लें, लेकिन 300 जाने पार्लियामेंट में बैठते हैं, 172 175 जिसके पास सीटें होती हैं, वो जो फैसला चाहता है कर लेता, हम चुप रहते हैं। यही है कि नहीं? कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, मस्जिदें बंद कर दी, कोई कुछ कर सका? बोलो। एक फैसला आता है असेंबली से, एक बिल पास होता है, सब चुप। इख्तियार ही नहीं है, इसलिए कि इख्तियार होगा। ऐवानों में हमारे उलमा थे, ऐवानों में हमारे बुजुर्ग थे, तो कादियानियों को काफिर करार दिया ना। ऐवानों में पहुंचेंगे तो काम होगा, इसलिए मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। आज ये फलसफा करबला, पैगाम करबला, ये हक की खातिर खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। क्या होगा यार? जब अब तक उन बेगैरतों को शर्म नहीं आ रही जो इन जमातों के साथ लगे हुए हैं, तो हम हुजूर के गुलामों की हिमायत करने में क्यों शर्माया? फर्क यह है कि उनको दुनिया में रिजल्ट मिल जाता है, हम इंशाअल्लाह कब्र में हुजूर की बारगाह से शाबाशी ले लेंगे इंशाअल्लाह। इतना तो होगा ना, रसूलुल्लाह तो देख रहे हैं ना। कब्र में जब हम पहुंचेंगे तो सरकार मुस्कुरा ले, बात ही पूरी है। बात समझ आ रही है इंशाअल्लाह? तो सुनो, 21 अगस्त को इंशाअल्लाह NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात होने वाले कौमी असेंबली के, साथ दोगे इंशाअल्लाह? आवाज नहीं आई है। कोई बोले क्या होगा? निकले हुजूर की खातिर। और इस वक्त इस राह में खर्च करना भी बहुत बड़े दीन का काम है, कि हुजूर के दीन की बात, कोई पहुंचेगा तो हक बात होगी ना। कोई तो हो हुजूर की नामूस पर पैरा देने वाला, कोई तो हो दीन पर। क्या हो गया? दुनियावी तौर पर ना जीते, कितनी मर्तबा रोकेंगे? एक दिन तो इनकलाब आना ही है ना इंशाअल्लाह, बहुत जल्द आना है। लेकिन घर में बैठकर बताओ, मायूसी करके तो नहीं होगा ना। एक बात आखिरी, यहां से हमको हैदराबाद जाना हो क्या, और पैदल जाना हो, और बहुत जरूरी हो जाना, कोई चारा ही ना हो जाए बगैर, तो मैं गौसुल वरा मस्जिद में बैठकर आपके सामने लंबी करता रहूं कि अरे हैदराबाद जाना है यार, कैसे जाएंगे यार, पैदल जाना है यार, कैसे जाएंगे यार, कब पहुंचेंगे हैदराबाद, पैदल कब जाएंगे? तो अगर आपने ऐसे अंधी तकलीद वाली मुझसे मोहब्बत की होगी तो आप बोलोगे बिल्कुल हजरत साहब, बिल्कुल सही बात है, भले सब कुछ तबाह होता रहे, आप नहीं निकले, बिल्कुल ठीक है, मस्जिद में बैठे। और कोई समझदार होगा ना, समझे, वो कहेगा हजरत साहब आप उठकर 4 मीनार तक तो पहुंचे, 4 मीनार चौरंगी से आप थोड़ा आगे तो चले, आप हाईवे तक तो पहुंचे, इंशाअल्लाह करम होगा, मैं भी चलता हूं आपके साथ। अबे सफर स्टार्ट तो कर। ओ भाई, साहबा इकराम अलैहिम रिदवान ने भी गर्दनें कुर्बान की हैं, कई साल जिद्दोजहद के बाद मक्का फतह हुआ है। मुझे यह बताओ, जब मक्के की जमीन में हजरत बिलाल हबशी को उमैया बिन खल्फ की तरफ से घसीटा जा रहा था और आपके जिस्म की खाल उतर रही थी इस्लाम लाने के जुर्म में, उस वक्त कोई सोच सकता था कि बिलाल हबशी काबे की छत पे भी चढ़ेंगे? कोई सोच सकता था कि वो वक्त आएगा बिलाल को घसीटा जा रहा है मक्के की गलियों के अंदर? कौन सोच सकता था कि यही बिलाल कभी काबे की छत पे भी चढ़ेगा? कौन सोच सकता था? लेकिन बिलाल हबशी अपने नजरिए पर कायम रहे, उन्हें घसीटा गया, उन्हें मारा गया, वो खड़े रहे, फिर
وہ رب ہے، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے، وہ مصطفیٰ ہے، جنہوں نے پھر گلی سے اٹھا کر کعبے کی چھت پہ بھی پہنچا دیا تھا۔ میں نعرہ لگواؤں گا، توجہ، آج میں یہ بات کہتا ہوں، ٹھیک ہے اسمبلی میں جانا بہت مشکل ہے، 74 سال سے یہ سب ظالم قابض ہیں، یہ سب بدماش قابض ہیں، فوج ایجنسیاں جس کو چاہتی ہے وہی آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم سفر کرنا شروع تو کریں۔ اگر ہم مخلص ہوں گے انشاءاللہ ایک دن ضرور، جیسے بلال چھت پر پہنچے تھے کعبے کی، ایسے لبیک والے ایوانوں میں پہنچ کر حضور کی عزت پر پہرا دیں گے۔ لبیک لبیک لبیک۔ لہذا توجہ، لہذا مایوسی ہٹاؤ، سفر تو شروع کر بھائی، حیدرآباد جانے تو چلنے تو دے، یا تو مسجد میں بٹھا کر میرا حوصلہ بھی توڑ۔ میں تھکا ہوا تھا تو تجھے حوصلہ دینا چاہیے تھا، حضرت اکیلے نہیں جا، ہم بھی چلتے ہیں، تھوڑی دیر چلیں گے پھر بیٹھ جائیں گے، پھر چلیں گے پھر بیٹھ جائیں گے، پہنچ تو جائیں گے، لیکن سفر شروع ہی نہیں ہوگا تو کیسے پہنچیں گے؟ لہذا سب سے بڑا مسئلہ اس قوم کا یہ ہے، مایوسی، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ دل تو نہ توڑو یار، ہوگا، سب ہوگا۔ مایوسی کفر ہے، ہوگا۔ پاکستان حضور کے نالین کا صدقہ ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ حضور کے غلاموں کا صدقہ ہے۔ کتنی مرتبہ یہ ووٹ چڑائیں گے، کتنی مرتبہ لبیک کو روکیں گے، بس دن با دن حضور کے غلام لبیک والے بڑھ ہی رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں؟ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آنا ہے۔ اور بھائی امام مہدی آئیں گے تو دین آئے گا نا، تو چلو ہم اس لیے محنت کر لیں کہ ان کے لشکر میں ہماری اولادیں ہی آ جائیں گی۔